إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قرآن پاک نے ذہن میں ایک نقشہ رکھیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر جو پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے اس کے آخر میں 3 جماعتوں کا اجمالاً ذکر تھا. ایک وہ جماعت جس پر اللہ کے انعامات ہوئے، وہ انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین کی جماعت ہے. دوسری وہ جماعت جس نے کھل کر اسلام کی مخالفت کی، اللہ نے ان پر مہر جباریت لگا دی، ان کو قرآن نے مغضوب علیہ کہا. تیسری وہ جماعت کہ جو اسلام کی شوکت کو، غلبے کو دیکھ کر دب گئے، اندر سے اسلام کے حق میں نہیں تھے، ظاہراً اپنے بچاؤ کے لیے، مالی فائدہ اٹھانے کے لیے اسلام کا نام لیتے تھے. ان کو ضالین کہا گیا، جن کو منافق کہتے ہیں. پھر سورہ بقرہ کے اول میں اسی ترتیب کے ساتھ ان 3 جماعتوں کے صفات بیان کی گئے، کوئی تفصیل بیان کی گئی، اور 2 جماعتوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بھی بیان کی گئی. پھر یا ایھا الناس اعبدوا سے اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو دعوت دی کہ دیکھو، اگر کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو دنیا آخرت کی، آؤ میری بندگی کرو، میں تمہارا خالق ہوں، مالک ہوں، مجھے مان لو. عبادت کے معنی ہوتے نہایتی محبت اور نہایتی تعظیم کے ساتھ کسی کے آگے تذلل، عاجزی اختیار کریں. اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. نماز اس لیے ارکان اسلام میں بڑا رکن ہے کہ چونکہ نماز کے اندر عاجزی زیادہ ہے، انسان کا پورا جسم جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں، بندگی میں لگ جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی بندگی کے تعلیم دی اور ترغیب دی، اور ساتھ ساتھ 5 دلائل بھی بیان کیے. 2 دلائل انفسی اور 3 آفاقی. دیکھو، اس لیے میں بندگی کا لائق ہوں کہ ربکم، میں تمہارا پالنے والا ہوں، اور صرف پالنے والا نہیں ہوں، میں نے تو تمہیں پیدا بھی کیا ہے، تمہارا خالق بھی ہوں، اور صرف تمہارا نہیں ہوں، تمہارے باپ دادے کا بھی ہے. لہذا مجھے مان لو.
میری بندگی کرو. اور پھر اس میں فائدہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون. میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم اگر سارے بگڑ گئے تو میرا کیا نقصان ہوگا، سب مان گئے تو مجھے کیا فائدہ ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے. پھر اللہ رب العزت نے آفاقی دلائل پیش کیے کہ دیکھو میں نے زمین تمہارے لیے بنائی، آسمان بنایا، آسمان سے میں نے تمہارے لیے پانی برسایا، زمین سے روزی اگائی. اب یہ سارا کام میں نے تمہارے لیے کیا ہے، لہذا میرا مقابل کوئی ہے نہیں. مقابل تب ہوتا کہ میری خالقیت میں کوئی شریک ہوتا. تمہارا سر کسی نے بنایا ہوتا، تمہاری ٹانگیں بنائے ہوتی، تمہارے ہاتھ بنائے ہوتے. جب اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہے تو میری بندگی بھی پھر کیسی شریک ہے؟ بندے میرے ہو اور جو کو کسی اور کے آگے، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. ایسے میں یعنی لہذا اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ، تم جانتے ہو. اور دیکھو میں نے تمہاری ہدایت کے لیے یہ کتاب اتاری ہے کہ اگر تمہیں کوئی میری خالقیت کے بارے میں، ربوبیت کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات ہے، اس کا ازالہ یہ قرآن کرے گا. اس لیے میں نے یہ قرآن اتارا، اور اس کے ساتھ میں نے ایک عظیم ہستی کو بھیجا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ تمہیں وہ سمجھائیں اور اس قرآن کے مسائل، اس کے مفاہیم، اس کے مضامین تمہاری ذہن نشین کریں. اگر تمہیں یہ اعتراض ہے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب نہیں ہے، یا میرا یہ جو نبی ہے، میرا رسول ہے، یہ رسول نہیں ہے، تو چلو پھر تمہیں پتہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھنا پڑھنا تو آج تک سیکھا نہیں ہے، اور تم تو بڑے لکھے پڑھے لوگ ہو، ادیب ہو، شاعر ہو، تو جاؤ نا پھر. اگر حضور ایسے کلام بنا سکتے ہیں تو تم بھی بنا سکتے ہو. پھر ساری دنیا کو بلا لو، وَدُّوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے سارے حمایتیوں کو بلا لو. اگر تم سچے ہو آؤ اس کتاب کے مقابلے میں کتاب لے آؤ. اور اگر کتاب نہیں لا سکتے تو چلو 10 صورتیں لے آؤ. اچھا 10 صورتیں بھی نہیں لے سکتے تو ایک صورت لے آؤ، وہ بھی چھوٹی سی. لیکن اگر تم نے یہ نہ کیا، مقابلہ نہ کیا، ایسی کتاب نہ لا سکے، اور میں اعلان کرتا ہوں رب ہونے کی حیثیت سے کہ لا بھی نہیں سکو گے، قیامت تک تم کوشش کرو نہیں لا سکتے. یہ قرآن کا اعلان تھا. تو پھر اس جہنم سے بچو جس میں ایندھن لوگ ہوں گے، پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے، ایسے منکروں کے لیے تیار کی گئی. اور اے ایمان والو، اگر تم میرے اس نبی کو مان لو اور اس نبی کے لائے ہوئی تعلیمات کو تم اپنا لو، اس قرآن کو سینے سے لگا لو، او ہو پھر وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، میں نے کیا کیا تمہیں نعمتیں تیار کیے ہیں، خوشخبریاں تمہارے لیے کہ ہاں لمبے لمبے باغات ہوں گے، نہریں چلیں گی اس کے اندر، ہمیشہ رہو گے، اور تمہیں وہاں کھانا ملے گا، کوئی محنت نہیں ہوگی، کوئی مشقت نہیں ہوگی، بیماری نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی. اور وہاں تمہیں ستری عورتیں جو اخلاقی طور پر ناشائستہ حرکات سے، سکنات سے، بد اخلاقی سے وہ پاک اور صاف، اور ہر قسم کی بیماری سے بھی پاک صاف ہوں گی. اعدت للمتقین، یہ چیزیں ہم نے تیار کی ہیں پرہیزگاروں کے لیے، جو اللہ کے منع کردہ کاموں سے بچ گئے. یہ ان کے لیے ہم نے قسم قسم کے نعمتیں تیار کی ہیں. اب مخالفین جو ہوتے ہیں نا، وہ چاہے آپ کتنے دلائل دو، ان کے ذہن کے اندر کہتے ہیں 2 آنکھوں کا اعتبار نہیں ہے، ایک محبت والی آنکھ اور ایک عداوت والی آنکھ. عداوت والی آنکھ جو ہوگی نا، آپ کتنا اچھا کام کیوں نہ کریں، وہ اس کے اندر ضرور عیب نکالیں. اور ایک محبت والی آنکھ جو ہوگی نا، وہ آپ کے عیبوں کو بھی چھپا لے گی. بہت سے لوگ ہیں کسی کے عقیدت مند ہیں،
وہ لوگ کچھ بھی کریں، وہ کہتا نہیں حضرت صاحب نے جو کیا اس میں بھی کوئی راز ہوگا وہ پھر یہ تو ان کی جو ضد والی آنکھ تھی، مخالفت کی آنکھ تھی، نہ ماننے والے کیوں؟ وہ کہتے کہ ہم کیسے مانیں، ہم 360 بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں، پوج رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، ہم اس طرح یہ کہتے کہ سب کو چھوڑو ایک سے رشتہ جوڑو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس اعتبار سے لوگ بڑے پریشان حال تھے اور کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح حضور کا مشن، حضور اقدس کا پروگرام جو ہے یہ ہم پیچھے کریں، اس میں رکاوٹ ڈالیں، بند کر لیں۔ اس کے لیے بڑے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور لگاتے رہے، مالی، جانی، زبانی۔ ان کو اور موقع نہ ملا، مقابلہ تو نہ کر سکے، جو قرآن نے کہا لاؤ، مقابلہ نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا جی ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہوتا، اللہ کی شان تو بہت اونچی ہے، تو شان والی مثالیں لے آتے بڑی چیزوں کے، اونٹ کی، گھوڑی کی، ہاتھی کی۔ یہ جو قرآن پاک کے اندر مکھی اور مچھر اور مکڑی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کا ذکر ہے، ہم سمجھتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں نا خوئے بدرہ بہانہ بسیار، چونکہ نیت ٹھیک نہیں تھی بہانے، یہ تو کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ جس کی مثال بیان کی جاتی ہے، ممثل لہو، جس کی مثال بیان کی جاتی ہے اس کی وضاحت مقصود ہوتی ہے، وہ دوسرے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو مثال بیان کرنے والا ہو۔ مثال بیان کرنے والے کا اس کے ساتھ تعلق نہیں، البتہ جس کی لیے مثال بیان کی جاتی ہے اس کی وضاحت مقصود ہوتی ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں زید کل اسد، زید مانند شیر کے، اب میں نے کہا اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، زید کا تعلق ہے، کیونکہ زید کے اندر بہادری ہے، شجاعت ہے، بے خوفی ہے، پہلوان ہے۔ میں کہتا ہوں واہ فلاں آدمی ایسے جیسے شیر، تو میرے کہنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ مثال دی جاتی ہے۔ تو اس لیے لیکن یہ بیہودہ سوال تھا ان میں، چونکہ ان کو تکلیف اس لیے ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ایک جگہ میں فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں ایسے جیسے مکڑی، اور مکڑی کا جالا، اور مکڑی کا جالا سب سے بڑا کمزور ہے، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، پھونک مارو تو وہ ریزے ریزے ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو معبودان باطلہ کو پوج رہے ہیں اتنے کمزور ہیں وہ اللہ کے طاقت کے مقابلے میں جیسے مکڑی کا جالا، اور ان کی ساری تدبیریں اتنی کمزور ہیں جیسے مکڑی کا جالا۔ تو اب ان نے کہا وہی ہماری تو بڑی بزرگوں کی توہین ہوگی، ہم ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے کہ جی جیسے مکڑی کا جالا۔ دوسرے جگہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب لکم مثلا فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے اس کو سن لو۔ اللہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو ایک مچھر بھی نہیں پیدا کر سکتے، ذبابا ایک مچھر بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اللہ اکبر، ان کا چوئے یہ تو بیڑا غرق ہو گیا ہمارا، ہماری جو امت کہتے ہیں کہ یہ بیٹا دیتا ہے، یہ بیٹی دے گا، یہ ہوگا، وہ اتنے لن یخلقوا ذبابا۔ اللہ نے فرمایا اعلان کرتا ہوں ایک مچھر نہیں پیدا کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر یہ مچھر کوئی چیز اٹھا کر لے جائے
کھانا کھا رہے ہیں اور وہ آ گیا بیٹھ گیا، لا یستنقذوا منہ، اسے لٹا بھی نہیں سکتے، واپس بھی ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے جو پکارنے والا ہے اور وہ بھی جس کو پکارا جاتا ہے، ما قدر اللہ حق قدر، اللہ اکبر، انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں جیسے پہچانے کا حق ہے، ان اللہ لقوی عزیز، وہ بڑی طاقت والا، بڑا زبردست ہے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں، یہ جو ان کے معبود ہیں، ایک مکھی، اچھا کوئی پیدا کر سکتا نہ تو کہتا جی ابھی ہم کرتے تو کر لو، مکھی پیدا کرنا چھوڑ، مکھی کا پر بھی نہیں پیدا کر سکتے، سبحان اللہ، اتنی کمزور ہے، اور قرآن نے چیلنج کیا ہے، اس چیلنج کا کوئی جواب آج تک نہ دے سکا۔ جواب کیا تھا؟ یہ بیہودہ سوالات، یہ کیا تھا؟ او جی توبہ 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 توبہ، جی اللہ کا قرآن ہے، اللہ اتنی بڑی ذات ہو کر ایسی چھوٹی مثالیں دیتا ہے، یہ اعتراض تھا ان کا۔ اللہ نے اس کو جواب دیا کہ مثال تو اس لیے دی جاتی ہے جس کے ساتھ مثال دی جائی اس کی شخصیت کی وضاحت ہو، میں نے اس لیے مثال دی کئی چیزوں کی تاکہ تمہارے معبود جو ہیں ان کی کمزوری کا تمہیں احساس ہو جائے اور تم تو بتائے ہو جاؤ، وہی ان کے اندر واقعی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اسی مثال کو دیکھ کر بہت ایمان والوں کے ایمان میں قوت میں اضافہ ہوتا ہے، واہ سبحان اللہ، اللہ تیری کیا شان ہے، واقعی ساری کائنات جمع ہو جائے ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتی، ایک پودا نہیں اگا سکتی، اگائے نا، آج اتنا ہے، کل اتنا ہے، پرسوں اتنا ہے، پرسوں اتنا ہے، یہ کون کر سکتا ہے؟ چلو شکل تو بنا لو گے، آگے اس کو بڑھا تو نہیں سکتے نا، نقشے بنانا تو کوئی بات نہیں ہوئی، آگے اس کو بڑھانا، اس میں جان ڈالنا، تر و تازگی اس میں پیدا کرنا، ایک یہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے، لا یستحی لا یترکو، بعد میں معنی کہ اللہ نہیں چھوڑتے ایسی مثالیں، ان یضربا مثلا کہ بیان، ان یہ یضربا کہ بیان کرے مثلا ما کوئی مثال، بعوضتاً مچھر کی ہو، فما فوقا یا اسے اوپر ہو، حقارت میں، کیا مطلب؟ مچھر تو ذرا بڑا ہوتا ہے، مکھی اس سے چھوٹی ہوتی ہے، پھر کیڑا اس سے اور چھوٹا ہوتا ہے، اللہ کو فما فوقا یعنی فوقا فی الحقارت، اس کی حقارت میں اسے اوپر بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹا، اللہ اس کی مثال بیان کرے، اللہ سے پرواہ نہیں کرتے، اور یہ مثالیں اللہ سمجھانے کے لیے بیان کرتے۔ فما فوقا فاما الذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون، پس وہ جانتے ہیں، انہو کہ یہ مثال الحق و سچ ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، بالکل اللہ نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا ساری اکٹھی ہو جائے ایک مچھر نہیں پیدا کر سکتے، ایک مکھی نہیں پیدا، سبحان اللہ، ایسے میں نہیں، ایمان والے تو کہتے ہیں واہ سبحان اللہ جی کیا ہو گیا، اللہ نے جو فرمایا سچ فرمایا، اس میں کیا شک ہے، ایمان والوں کو تو پکی بات ہے نا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں ماذا کیا، ماذا کیا، اراد اللہ، ارادہ رکھتے اللہ تعالیٰ بِهَذَا مسئلہ ساتھ ایسے مثالوں کے، اللہ کو اس کی کیا، اللہ بڑی بڑی ذات ہے، بڑی بڑی چیزوں کی مثالیں کرتا، ایسے بھی ہیں، اب ماذا یضل بِهِ کثیرا، گمراہ کرتا اللہ تعالیٰ ساتھ ایسے مثالوں سے بہتوں کو، وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، اور ہدایت کرتا ہے اس کے ساتھ بہتوں کو، بہت سے لوگ دیکھتے ہیں اچھا وہی واقعی یہ جو اللہ نے کہا ٹھیک فرمایا، مکھی کون پیدا کر سکتے ہیں، مچھر کون پیدا کر سکتے ہیں، جب نہیں کر سکتے تو ہمیں ماننا چاہیے، ہمیں ماننا چاہیے، پھر ایسے بھی نہیں، وہ اور زیادہ ہدایت پر آ جاتے، پکے ہو جاتے، اور جن کے دل میں بیماری ہوتی ہے ان کا حسد بغض بڑھتا جاتا ہے تو بیماری بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ پکے موری جباریت ان پر لگ جاتی ہے۔ یضل بِهِ کثیرا وَیَهْدِی بِهِ کثیرا،
اس لیے آتا ہے نا کہ ایک دفعہ ایک شخص تھا، وہ بت کو روزانہ رجاتا تھا اور کھانا شانا اس کے سامنے رکھتا تھا، پھر اس کے آگے سجدے پڑھ جاتا تھا، اسے مانگتا تھا کہ میں تو لے آیا ہوں آپ کے لیے نذرانہ، آپ میری یہ حاجت روائی کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، روزانہ ایسا کرتے۔ ایک دفعہ اس نے کھانا رکھا اور ذرا پیچھے آیا تو کتا آیا تو کتے نے سب سے پہلے کیا کیا کہ وہ کھانا کھایا، اور کھانے کے بعد ٹانگ اٹھائی اور سیدھے اس بت کی منہ میں پیشاب کیا۔ جب پیشاب کیا تو اس نے دیکھا تو وہ اتنے بیٹھا کر، میں تو اس کے آگے، یہ تو کتے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، میرا معبود واپس آیا تو کلاڑا لیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کہنے لگا میری توبہ۔ تو یہ یضل بھی کثیرہ، بہت سے تو بگڑ جاتے ہیں جب آپ اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں، تو بہت سے دل اشاش بشاش ہو جاتے ہیں کہ واقعی اللہ نے جو فرمایا ٹھیک فرمایا۔ عاشم یعنی بہت سے دل بگڑ جاتے، تو وہ بڑا گستاخ ہے، بڑا بے ادب ہے، کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، دیکھو یہ کیسی کی، دیکھو انہوں نے سب کا انکار کر لیا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو کر سکتا ہے تو بتاؤ نا کیا کر سکتا ہے؟ کسی نے کچھ کیا تو بتاؤ نا۔ جب نہیں کر سکتے، قرآن کہتا ہے نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے، قرآن کا دعویٰ جو ہے آج تک اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ یضل بھی کثیرا، گمراہ کرتا ہے ساتھ سے مثالوں کے بہتوں کو، ویہدی بھی کثیرا، ہدایت کرتا ہے ساتھ اس کے بہتوں کو، وما یضل، اور نہیں گمراہ کرتا الا الفاسقین، مگر نافرمانوں کو۔ فاسقین، فسق والا کون لوگ ہیں؟ جو گناہ ایک تو فسق ہوتا ہے اعتقادی، ایک عملی۔ اعتقادی فسق یہ ہے کہ آپ کے عقیدے کے اندر گندگی ہے، اب اس کی اصلاح نہیں ہوتی، ایک عملاً آپ سے کمزوریاں ہو رہی ہیں، تو ایسی باتوں میں آ کر اللہ اس کی رہنمائی کر لیتے ہیں، وہ راہ راست پر آ جاتا ہے۔ یضل بھی کثیرا، گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے بہتوں کو، ویہدی بھی کثیرا، اور ہدایت کرتا ہے ساتھ اس کے بہتوں کو، وما یضل، اور نہیں گمراہ کرتا الا الفاسقین، مگر نافرمانوں کو۔ کون ہے نافرمان؟ الذین ینقضون عہد اللہ، وہی جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدوں کو۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ جو توڑتے ہیں وعدوں کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، ویقطعون، اور کاٹتے ہیں ما وہ چیز امر اللہ، کہ حکم کی اللہ نے بھی ساتھ اس کے، ان یوصل، کہ اس کو ملایا جائے، جوڑا جائے، ویفسدون، اور فساد کرتے ہیں فی الارض، زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے خاسر، یہی نقصان اٹھاتے ہیں۔ یعنی دو کام ان سے ہوتے، وہ فاسق ہیں، ایک تو اللہ کے حقوق کی پائمالی کرتے ہیں، دوسرے بندوں کی حقوق کی پائمالی کرتے ہیں۔ اللہ کی حقوق کیا ہیں؟ کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں جن کو قیامت تک لانا ہے، اور جو آئے تھے، اللہ نے آدم علیہ السلام کے پشت سے ان کو نکالا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اللہ نے سب کو جتنے آنا تھا آ گئے، ایک چمٹی چمٹیوں کی شکل میں آدم علیہ السلام کے پشت پر اللہ نے یوں ہاتھ مارا، سارے آ گئے۔ پھر اللہ نے ان کو بولنے سوچنے کی طاقت دی۔ پھر اللہ نے ان سے سوال کیا، الست بربکم، سورہ اعراف میں آتا ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پیدا کرنے والا پالنے والا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا اللہ تو ہمارا ہے۔ یہ ہے وعدہ جو اللہ رب العزت سے عالم ارواح میں کیا۔ اللہ نے عالم ارواح میں دو قسم کے وعدے لیے تھے، ایک عمومی، ایک خصوصی۔ عمومی وعدہ تو اللہ نے تمام ارواح سے، جن میں انبیاء علیہ السلام کے ارواح بھی تھی، اولیاء اللہ کے ارواح بھی تھے، سب کے تھے اپنے بیگانوں کے، ایک وعدہ وہ تھا۔ ایک وعدہ اللہ نے خصوصی لیا،
وہ انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے سب کے ارواح کو جو حضور تک آنے والے تھے، ساری نبی اللہ کے علم میں پہلی لسٹ بنی گئی تھی، اللہ نے ان سب کو جمع کر کے بولنے سوچنے کی طاقت دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا میں تمہارے سامنے ایک تقریر کرتا ہوں۔ وہ تقریر کیا ہے؟ تقریر یہ ہے کہ میرے نبی میں تمہیں دنیا کی طرف بھیجوں، تمہیں قسم شریعت بھی دے دوں، نبوت بھی دے دوں، ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے تمہارے پاس وہ شان والے پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ ان کے یا اللہ جو آپ حکم دیں گے، فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس نبی پر تمہیں ایمان بھی لانا پڑے گا، ان کی نصرت بھی کرنی پڑے گی۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اللہ نے فرمایا تم نے اقرار کر لیا اور میرا ذمہ قبول کر لیا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سارے بولے اللہ ہم نے اقرار کیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، سورہ آل عمران میں، کہ تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ میں سے ہوں کہ اس پیغمبر کی غلامی سے جو روگردانی کرے گا وہ دنیا آخرت میں رسوا ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام نے کہا اللہ ہم نے اقرار تو کر لیا، لیکن ثم جاءکم رسول سے تو پتہ لگتا ہے وہ کی تشریح اوری تو سب سے اخیر میں ہوگی، ہمیں کیسے دیدار نصیب ہوگا، کیسے نصرت ہوگی، کیسے کلمہ پڑھیں گے؟ اللہ نے فرمایا یہ میرا کام، اس کو چھوڑ دو۔ اللہ نے پھر اپنے پیارے حبیب کو بلا لیا معراج کے رات میں۔ یہ معراج کے رات میں جو حضور کو لے جانا بیت المقدس اور 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو جمع کرنا، پھر ہر نبی کا خطبہ، پھر حضور سے ملاقات، پھر جبرائیل امین نے اذان دی اور حضور کو امام بنایا، عاشمیہ نے، یہ وہ معاہدہ تھا جو اللہ نے عالم ارواح میں لیا تھا، اس کی تکمیل وہاں ہو گئی۔ سارے نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کی امت میں شامل ہو گئے، کیونکہ کسی نبی کے نماز میں سجدہ نہیں تھا، کسی کی نماز میں رکوع نہیں تھا، کسی کی نماز میں سجدہ نہیں تھا، کسی کی نماز میں قاعدہ نہیں تھا، حضور کی نماز میں سارے نبیوں کی نمازیں جمع تھی۔ تو جب حضور کے پیچھے نماز پڑھ لی تو بات ختم ہو گئی۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا انا نبی الانبیاء، میں تو نبیوں کا بھی نبی ہوں، میں تو نبیوں کا بھی نبی ہوں، میں تو رسولوں کا بھی رسول ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے حضور۔ تو کتنی خوش قسمت امت ہے جس کو اللہ نے ایسے نبی عطا فرمائے جو نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول۔ تو ہمیں تو ان کی غلامی اختیار نہ کریں تو ہماری کتنی بد قسمتی ہے کہ ہم لوگوں کے پیچھے چلیں، حضور کے پیچھے نہ جائیں۔ ہمارے بڑے نے یہ کیا، ہمارے بڑے نے، تیرا بڑا کون ہوتا ہے؟ حضور کے سامنے کوئی بڑا شڑا، جب نبی کی بڑائی نہیں چلتی تو اور کس کی چل سکتی ہے بھائی؟ ایسے نہیں۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم رسم و رواج میں اپنے باپ کے طریقے پر چلتے ہیں اور حضور کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو ہماری بدقسمتی ہے اپنی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے پہلی بات یہ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ اللہ کے وعدے کو عالم ارواح میں پکا مان کر اس کے بعد آج اس کو توڑ رہے ہیں، اللہ کے سوا اوروں کو پوج رہے ہیں۔ وہاں تو اللہ نے فرمایا میں تمہارا رب ہوں، انہوں نے کہا رب ہے، تو جب رو تو عبادت کے لائق ہوئی ہے، اعبدوا ربکم۔ اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام اس وعدے کے یاد دہانی کے لیے آئے، یہ جتنے پیغمبر آئے اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعد و پیمان ان سے لے لیا اور لے کر یہ بتا دیا کہ اب تمہارا کام ہے اس وعدے کو یاد رکھنا۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام نے جو عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا اس کی تکمیل اللہ نے معراج کی رات میں کرا دی، دونوں وعدے پورے ہو گئے، ایسے میں نہیں۔ تو یہ مسئلہ آ گیا۔ ایک وعدہ ایک یہ ہے کہ انسانوں کا انسانوں پر حق ہے، جیسے ماں باپ کا حق ہے، بڑے کا حق ہے، چھوٹے کا حق ہے، ہمسائے کا حق ہے، انسانیت کا انسانیت پر حق ہے۔
رشتہ دار کا رشتہ داری پر حق ہے. صلہ رحمی ایک مستقل چیز ہے جو اللہ فرماتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اس رب سے ڈرو. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور رب سے ڈرو جس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا اور صلہ رحمی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیسی کی. باپ کا حق ادا کیا، چاچے کا حق ادا کیا، چھوٹے پر شفقت کی، ہمسائے کا حق ادا کیا. یہ بھی اللہ نے حق رکھے. اس لیے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی کو بڑھانا ہے اور اپنے رزق میں اضافہ کرنا ہے تو ماں باپ کا ادب کرے، صلہ رحمی کرے اور مخلوق خدا پر خرچ کرے. اپنے رشتہ داروں کا خصوصی خیال رکھے، کس بیوہ کہاں ہے اور یتیم کدھر ہے، مسکین کہاں ہے، ان کے گھر میں آٹا ہے کہ نہیں ہے. یہ اس شخص کے اللہ مال میں بھی برکت دیں گے، عمر میں بھی برکت دیں گے، عزت میں بھی برکت دیں گے. تو یہ ضروری. تو دوسرا یہ وَيَقْطَعُونَ مَا، پہلے تو یہ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، یہ تو عالم ارواح کا ہو گیا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور کاٹتے ہیں وہ جو اللہ نے حکم دیا بِعِیسیٰ تجھ کے یوصلہ کے ملایا جائے، صلہ رحمی ہو. اور اس کے باوجود کہ رشتہ داروں میں کئی باتیں ہوتی ہیں، آدمی کے لیے بعض بات ناقابل برداشت ہوتی ہے. آدمی نیکی کرتا ہے، اس کے نیکی کے بجائے اس کے ساتھ وہ برائی کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں چلو یار چھوڑو، میں کیا کرتا ہوں یہ کیا کرتا ہے. تو بابا وہ کچھ کرے گا، آپ اپنا کریں، وہ اپنا کرے گا، اس کو اس کے سزا ملے گی، آپ کو جزا ملے گی. اس لیے تو حضور نے جو فرمایا سل من قطعک، جو آپ سے توڑتا ہے آپ اسے جوڑے. سبحان اللہ، کیا جی، سل من قطعک، آپ اسے جوڑیں جو آپ سے توڑتا ہے. واعف عمن ظلمک، اور جو آپ پر زیادتی کرتا ہے اس کو درگزر کریں، معاف کریں. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو آپ کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرے. تو کتنا یہ فرمایا الذین یعنی فاسقین کے اللہ نے تعریف کی. الذین ينقضون عہد اللہ، وہی جو توڑتے اللہ کے وعدوں کو، من بعد میثاقہ، مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں ما وہ امر اللہ کہ حکم دیا اللہ نے عیسیٰ تذکیہ یوصلہ کہ ملایا جائے. یہ سارے حقوق، انبیاء علیہ السلام کا حق اپنے جگہ پر، ماں باپ کا حق اپنے جگہ پر، رشتہ داری کا حق اپنے جگہ پر. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں زمین کے اندر. یفسدون کا علامہ جلال الدین سیوطی ترجمہ کرتے ہیں یشرکون فی الارض، زمین کے اندر شرک پھیلاتے ہیں. سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ شرک ہے. کیونکہ اللہ کا حق چھوڑ کر مخلوق کو حق دینا جو ہے، اللہ اس سے سب سے بڑا ناراض ہوتا ہے. اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، کتنے گناہگار کیوں نہ ہو. لیکن اگر آپ نے شرک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ چاہے گناہگار ہیں اللہ معاف کر دے گا. لیکن اگر شرک ہے تو ان الشرک لظلم عظیم، فرمائے شرک بڑا ظلم ہے. ان المشرکین نجس، مشرک پلید ہے. فرمایا ان اللہ حرم، اللہ نے حرام کر دیا عجینی کہ جنت کے اندر اس کو داخل کرے. یعنی اللہ نے جنت مشرک کے اوپر حرام کر دی. تو بہرحال وہ تو کیوں، یہ اللہ کا بہت بڑا حق تھا کہ وہ خالق مالک رازق، آپ نے سارے حقوق فراموش کر دی، 1 لخت چھوڑ دیے اور اس کے آگے جھک رہے ہیں جن کو اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں یا جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے. آپ اس کے آگے جھک رہے، اللہ کی مخلوق کے آگے جھک رہے، یا اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کے آگے جھک رہے. تو آپ سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ اور اس لیے فرمایا یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، فساد کرتے زمین کے اندر. اولئک، یہ لوگ جو ہم الخاسرون، یہی نقصان اٹھانے والے، ان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا جنہوں نے چند روزہ زندگی سے آخرت کی دائمی زندگی کو ختم کر لیا، خراب کر لیا. کیف تکفرون باللہ، یا ایھا الناس اعبدوا سے دعویٰ صورت تھا.
مرکزی دعویٰ کس کو کہتے؟ سورت کا مرکزی مضمون یہ وہاں سے شروع ہو گیا. تعالیٰ نے سب کو خطاب یا ایھا الناس سے سب کو خطاب کر کے اگے یہاں اللہ نے کچھ اپنے بتا دیے، سارے انعامات اکرامات کا ذکر کر کے، اور قرآن پاک کی حقانیت، اپنے حبیب کی رسالت کے اثبات، یہ سب کر کے وہ شکوک و شبہات جو تھے ان کا بھی ازالہ کر کے اسی موضوع کو اللہ دوبارہ لاتے. کیف تکفرون یعنی کیف تشرکون، کیف تکفرون اے کیف تشرکون باللہ، تم کس طرح اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا حالانکہ تم مردہ تھے. کیا؟ باپ کے پش میں تھے، ابھی دنیا میں آئی نہیں تھی، تمہارا وجود ہی نہیں تھا. فَأَحْيَاكُمْ اس نے تمہیں زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر تمہیں مارے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر دوبارہ تمہیں اٹھائے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر اسی کے طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ سارا معاملہ میرے ساتھ. پیدا میں نے کیا پہلے، كُنْتُمْ أَمْوَاتًا کچھ نہیں تھے، ایک قطرہ پانی ماں کے رحم میں محفوظ رکھا. 40 دن تک تو قطرہ ہی رہا. 40 دن کے بعد اسے خون کا ٹکڑا بنایا میں نے. یہ میرے کام ہے سارے، یہ میری کاریگری ہے. پھر ٹکڑے سے ہم نے 40 دن کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنا لیا. پھر 40 دن گزر گئے، گوشت کے لوتھڑے سے ہم نے ہڈیاں بنا لی. پھر 40 دن گزر گئے، ہڈیوں پر اور گوشت چڑھا دیا. تو 4 مہینے کے اندر بچے کا وجود ماں کے رحم میں آ گیا. اللہ پھر اللہ نے بچے کے ناف اور ماں کے ناف کو جوڑ دیا. سبحان اللہ، تاکہ وہ غذا اس کو ملے. ماں کے خون جو ہے وہ بچے کے پیٹ میں جائے. یہ ماں کا حق اس لیے بہت زیادہ ہے اولاد کے اوپر کہ اس کی سارے پرورش اسی کی وجہ سے ہوئی ہے. اور ماں تھک تھک کر ماں نے اس کو پیٹ میں اٹھایا. ایسے نہیں 9 مہینے تک اس کو رکھا. اس لیے فرمایا کہ دیکھو میں نے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا تم تو کچھ بھی نہیں تھی. فَأَحْيَاكُمْ میں نے زندگی دی. اور یہ سمجھ لو ہمیشہ کے لیے نہیں ہو. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ امیر ہو غریب ہو حاکم ہو محکوم ہو بڑے ہو چھوٹے ہو تمہیں دوبارہ آنا ہے، قبر میں پہنچنا ہے. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر اللہ تمہیں وہاں اٹھائے گا. اب ثُمَّ يُحْيِيكُمْ جو قبر میں اٹھے گا انسان، اور اللہ تعالیٰ 3 سوالات کریں گے. مَن رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَن نَبِيُّكَ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا، تیرے نبی کون. ایمان والا ہوگا کہ ربی اللہ میرا رب اللہ، و دین الاسلام اور میرا دین اسلام، و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ میرے بندے نے ٹھیک جواب دیا. فَأَفْرِشُوا مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوا مِنَ الْجَنَّةِ اس کو جنت کا لباس پہناؤ، اس کو جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کو کہ آرام کرو. اب یہ برزخ کا نظام ہے، آخرت کی زندگی ہے، لامتناہی زندگی ہے. برزخ جو ہے وہ دنیا سے ہزاروں درجے زیادہ وسیع ہے، ہزاروں درجے زیادہ وسیع ہے. ہمیں نہیں پتہ ہے برزخ کے معنی پردے کے. آپ کہیں جی مجھے تو نظر نہیں آتا. اللہ کہتے شہید زندہ ہے، ہم تو دیکھتے قبر میں پڑا ہوا ہے، اس میں جان نہیں ہے. اللہ تو کہہ رہے ہیں، اور اللہ فرماتے گمان بھی نہ کرو کہ شہید مردہ ہے. اللہ فرماتے تمہارے آگے پردہ ہے، اللہ کیا زندہ ہے. تم نہیں سمجھ سکتے کہ بھئی اس کی زندگی کیسی ہے. اس لیے عالم برزخ ایک پورا نظام ہے. اس نظام کو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، روزیاں دے رہے ہیں، اور مثالی جسم دے دیتے ہیں، جاتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے رشتہ داروں سے ملتا ہے. ایسے نہیں، یہ سارا نظام اس کے پاس ہے وہاں. تو اللہ فرماتے ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا. پھر موت نہیں ہے، یہاں سے زندگی شروع ہوئی. ثم الیہ ترجعون برزخ میں رہ کر پھر جب عیسیٰ علیہ السلام پہلے سور پھونکیں گے ساری دنیا فنا ہو جائے گی. جتنے زندہ ہیں سب مر جائیں گے، اور یہ پہاڑ بھی ریزے ریزے ہو جائیں گے. یوم تکون السماء کالمہل آسمان تانبے جیسے پگھل جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ
بڑے بڑے پہاڑ جیسے روئی کو پیجا جاتا ہے، ریزے ریزے جائیں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست سے پوچھ بھی نہیں سکے گا۔ یہ نظام سارا بدل جائے گا۔ پھر اسرافیل علیہ السلام جب دوبارہ سور پھونکیں گے، انہی اجسام کے اندر اللہ ارواح کو ڈال کر، ان ذروں کو جمع کر کے ان میں جان ڈال کر ثم الیہ ترجعون، پھر سارے لٹائے جاؤ گے محشر کے میدان کی طرف۔ کوئی کدھر آئے، کوئی کدھر کا ہے، ننگے مننگے۔ قرآن کہتا ہے کما خلقناکم اول مرہ، جیسے میں نے پہلے مرتبہ پیدا کیا تھا، نہ جسم پر کپڑے ہیں، نہ پاؤں میں جوتے ہیں، نہ سر پر دوپٹہ ہے، سارے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کے پیارے حبیب وہاں شرم نہیں آئے گی؟ مرد عورتیں سب ننگے ہوں گے۔ اللہ فرمایا عائشہ وہ ایسا دن ہوگا کسی کو اپنا بھی پتہ نہیں ہوگا، اتنا ہولناک دن ہوگا کہ اپنا بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میرے کپڑے ہیں کہ نہیں ہیں۔ ایک اللہ کا خوف ہوگا، جلال ہوگا، سب اس طرف چلے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم نے لوٹنا ہے۔ تو دیکھو بھائی، جب پیدا بھی اسی نے کیا، جب دنیا میں پالتا بھی ہوئی ہے، پھر تمہیں موت بھی وہ دے گا، پھر دوبارہ اٹھائے گا بھی۔ اس میں کسی کا دخل ہے؟ نہ نبی کا ہے، نہ ولی کا ہے، نہ قطب کا ہے، نہ غوث کا ہے، نہ ابدال کا ہے، نہ اخیار کا ہے، نہ نقبا کا ہے، نہ نجبا کا ہے، کسی کا نہیں۔ یہ سارا نظام اس کے اختیار میں ہے۔ جب سارا نظام اس کے پاس ہے تو اس کے سوا پھر کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے تمہارے بت ہو، کوئی بھی ہو۔ پھر عبادت صرف اسی ذات کے لیے ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کے طرف لوٹے جاؤ گے۔ اور دیکھو میں ایک اور انعام کا ذکر کرتا ہوں، یہ جو تم دیکھ رہے ہو، اس پوری مخلوق میں کس نے ایک پتا پیدا کیا، ایک پودا اگایا؟ ماں اس میں بھینس گھاس کھاتی ہے، گھاس ہے، پیڑا کھاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نہریں چلاتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عِبْرَةً، اللہ فرماتے چوپایوں کو دیکھو میرے قدرت کا نمونہ۔ نُسْقِيكُمْ مِنْ بَيْنِ فَرْسٍ وَلَبٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، سبحان، ہم تمہیں پلاتے ہیں، ادھر گوبر ہے، ادھر خون ہے، درمیان میں نہر چلاتے ہیں دودھ کی، لبنًا خالصا سائغا للشاربین، پھر پیتی ہو تو مزہ آتا ہے۔ اگرچہ لوگ ملاوٹ کر کے بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اپنا ایمان چلا جاتا ہے، جو اللہ کے نور میں ملاوٹ کرنے والے ہیں ان لوگوں کی بخشش کبھی نہیں ہوگی۔ چند ٹکے تو کھا لیں لیکن ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ پھر ایسے میں نہیں کہ اللہ کی تخلیق میں اللہ نے انعام دیا، تم اللہ کے انعام کو چند ٹکوں کے لیے تبدیل کرتے ہو، تم قیمت زیادہ کر دو، لیکن دودھ تو خالص تو اللہ فرماتے لبناً خالص، خالص دودھ دیتا ہو، سائغا للشاربین، پیتے تو مزہ آتا ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، ہم نے شہد کی مکھیوں کے دل میں بات ڈالی، سبحان، کہ دیکھو جاؤ پھول کھاؤ۔ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، گھر بناؤ پہاڑوں میں، درختوں کے ساتھ، اور بڑے بڑے لوگ جو بنگلے بناتے ہیں ان کے چھتوں کے ساتھ۔ ثم کلی من کل ثمرات، پھر دیکھو گندی چیز نہیں کھانا، پھلوں سے کھاؤ۔ فصلوں کی سبل ربک ذللا، اللہ کے صاف رستوں پر جاؤ۔ یوں مکھی دیکھو نا، یہاں سے کچھ پانی پیتی ہے، یوں نہیں جاتی، یوں اڑ جاتی، اوپر جا کے اوپر سے جاتی ہے تاکہ کوئی بدبو بھی تم نہ سو۔ سبحان، کیوں؟ میں نے تمہارے پیٹ میں چیز پیدا کی ہے فی شفاء للناس، جس میں لوگوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ سبحان، اللہ نے مکھی کے دل میں ڈالی، وہ کیسے کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ ہی کے ذات ہیں جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سب کے سب،
بات سے فائدہ اٹھانا تم سمجھتے ہو یا بات سے نہیں، لیکن میں نے ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی، عظم یعنی لکم تمہارے لیے سب۔ ثم استوى الى السماء، استوا کا جب صلہ الہ آ جائے تو معنی ہوتا ہے قصد کا۔ ثم استوى الى السماء، پھر ارادہ کیا، قصد کیا طرف آسمان کے، فسواہن سبع سماوات، پھر برابر کیا ان کو 7 آسمانیں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جانتے۔ یہ زمین آسمان میں کیڑے کہاں ہیں، مکوڑے کہاں ہیں، درندے کہاں ہیں، پرندے کہاں ہیں، بیڑیے کہاں ہیں، سب پتہ ہے کس کو کیا ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، یہ کسی کا باپ کر سکتا ہے؟ کیا ضرورت ہے کسی کو؟ جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اب اللہ پہنچاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ بہت کیڑے مکوڑے ہیں، مخلوق ہے کرموں سے زیادہ، یہ اس کو کھانے کی ضرورت، اس کو پانی کی ضرورت، تو یہ سب کو کیسی روزی پہنچ سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ یہ سامنے پتھر جو پڑا ہے نا، اس کو ذرا ضربے لگاؤ، اس کو توڑو۔ جب اس کو 2 ضربوں سے توڑا تو دیکھا اندر سے کیڑا نکل آیا، اس کیڑی کے منہ میں سبز پتا تھا، سبز پتا۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا کام ہے، دریا میں مچھلیاں ہیں ان کو بھی روزی دیتا ہوں، ہوا میں پرندے ان کو بھی دیتا ہوں، جنگلوں میں درندے ہیں ان کو بھی دیتا ہوں، میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا دیکھو پیدا بھی میں نے کیا اور دیکھو پالتا بھی میں، اور یہ سارا نظام تمہارے لیے پیدا کیا، اور پھر تمہارے حالات کو جانتا بھی میں ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، اور کسی کو نہیں پتا، اس کے سوا کسی کو نہیں علم کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ مجھے پتا ہے، جو سامنے چیزیں آپ دیکھتے ہیں، جو نہیں آپ کو کیا پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ میں تو جنگل کا، پرندوں کو، درندوں کو، ساری مخلوق میرے علم میں ہے، اور جس کو جو ضرورت ہے میں وہ چیز پہنچاتا ہوں۔ اب بتاؤ یہ صفتیں کسی اور میں ہیں؟ اب جب نہیں ہے تو پھر وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ پوجنے پرستش کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ پکارنے کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھو اللہ نے کیسے، تو اس لیے فرمایا والذی، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، یعنی اس کے سوا کوئی نہیں، حسر ہے۔ والذی، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، خلقا کے پیدا کیا لکم تمہارے لیے، ما وہ چیز فی الارض جو زمین کے اندر ہے، جمیعہ سب کے سب۔ دیکھو بعض چیز سے ہم فائدہ اٹھا سکتے، بعض علم کے مطابق نہیں اٹھا سکتے۔ میرے سامنے ایک چیز بیکار ہے، دوسرے کے نزدیک وہ بڑی قیمتی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں پتھر ہے یہ چھوٹا سا، اور جو جانتے ہیں سنیارے کہ یہ پتھر کتنا قیمتی ہے۔ ہاں یہ سونا کیا ہے، بچے کے سامنے سونا لاؤ کہتے ہیں پتھر ہے پھینکو، لیکن سنیاروں کو پتا ہے کہ یہ کتنی قیمتی ہے۔ قدر زر زرگر شناست قدر جوہر جوہری، جواہرات والوں کو پتا ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے۔ اللہ کو اس کا علم ہے، آسمیہ نہیں، تو اللہ کو علم ہے ہر چیز کا، اور اس کی پیدا کرنے کے مقصد کو بھی اللہ جانتا ہے۔ میں ایک دفعہ یہ چک شداد میں لیبارٹری میں گیا، ڈاکٹر صاحب تھے میرے شاگرد تھے، تو وہ مجھے لے گئے اندر کہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو ایک حال میں لے گئے، سانپ تھے بڑے بڑے پیٹیوں میں، بڑے بڑے سانپ۔ اچھا وہ آدمی کو بلایا، اس نے کہنے لگے نکالو اس سے۔ وہ نے کیا پیالی ہے یا لاٹھی سوٹی کے ساتھ پیالی لٹکائی ہوئی ہے، دوسرا ادھر سے اس نے لاٹھی کے ساتھ اس نے لگایا ہوا ہے پکڑنے کے لیے لوہا، اس طرح۔ تو اس کو سانپ کو پکڑا، اس کو ادھر کیا، ٹک مارا اس نے اس پیالی پر، وہ زار جو تھا اندر آ گیا۔ انہوں نے کہا روزانہ ہم ان کو دودھ پلاتے ہیں، پھر ان سے زار نکالتے ہیں، پھر اس میں یہ ملاتے وہ ملاتے ہیں، پھر اس کی ٹیکی بناتے ہیں، ایک ایک ٹیکا 2-2 5-5 لاکھ کا ہوتا ہے۔ تو ان کو پتا ہے، ہم تو کہتے ہیں سانپ زار کھاتا ہے۔ یہ مکھیاں، یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تنگ کر رہی ہیں، یہ جو زہریلے اثرات ہیں یہ مکھیاں اس کو چوستی ہیں۔ اگر یہ مکھیاں نہ ہوتی تو لوگ اس زہر سے مر جاتے۔
یہ وہ اس کا نظام ہے، وہ جانتا ہے اس کے اندر کیا کیا ہے اور کیا فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، یہ وہی جانتے ہو۔ والذی، وہ اللہ کی ذات خلقہ کہ پیدا کیا لکم تمہارے لیے، ما وہ فی الارض جو زمین کے اندر ہے، جمیعہ سب کے سب، ثم استوى پھر ارادہ کیا، قصد کیا علی السماء آسمان کی طرف، فسواہن برابر کیا ان کو، سبع سماوات سات آسمانے، سات طبقے بن گئے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، اس کے مخلوق کا بھی اس کو پتہ ہے۔ تو یہاں قرآن پاک میں جو زمین آسمان کی پیدائش کا جو ذکر ہوا، بعض حضرات کہتے آسمان کی تخلیق پہلی ہوئی، بعض کہتے زمین کی پہلی ہوئی، لیکن ساری آیات کو سامنے رکھ کر کہ زمین کا وجود پہلے ہوا، جس طرح کوئی زمین خریدتا ہے، مکان بناتا ہے، ایسے میں یعنی اس کے بعد وجود ہونے کے بعد پھر آسمان بنا ہے، جیسے آدمی دیواریں کر کے چھت بناتا ہے۔ اس کے بعد زمین کے خزانے اللہ نے رکھ لی، 6 دن فی سب ستت ایام سواء للسائلین، یہ 6 دن فی یومین، 2 دن میں زمین، 2 دن میں آسمان، اور 2 دن کے اندر اس کے اندر خزانے، سونا، چاندی، لوہا، پیتل، تیل، پانی، یہ خزانے، بے شمار خزانے اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی اسے نکال سکتا ہے، کوئی نہیں نکال سکتا، لیکن آج دیکھو اللہ کے خزانے زمین کے اندر، دریا کے اندر سے، یعنی گیس جو ہیں وہ آ گئے، لیکن میں نے برطانیہ میں دیکھا کہ وہ لوگ سارا گیس جو ہے دریا کے نیچے سے نکال رہے ہیں دریا کے نیچے سے نکال رہے ہیں۔ تو یہ اس کا نظام ہے، اور اس نے سارا یہ کر کے ہمیں بتا دیا، اور یہ بھی بتایا کہ میرے سوا میری مخلوق کو جانتا بھی کوئی نہیں، اور میرے مخلوق کو میرے سوا پالتا بھی کوئی نہیں۔ میں ہی جانتا ہوں، میں ہی پالتا ہوں۔ جب میں جانتا ہوں، میں پالتا ہوں، تو بندگی میری ہی کرو، بس یہ حاصل نکلا۔ آگے اللہ رب العزت اپنی ایک نعمت کا ذکر کرتے کہ دیکھو میری بندگی ضرور کرنی چاہیے، نمک حرام مت بنو۔ میں نے تم پر کتنا انعام کیا، انعام کیا تھا کہ میں نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور میں نے اس کے سر پر خلافت کا تاج رکھا، اور دیکھو ابلیس نے اس سے بغاوت کی، حسد کیا۔ تمہارے باپ کے ساتھ جس نے حسد کیا، میں نے اس کو ذلیل کر کے اپنے رحمت سے میں نے مردود کر دیا، نکال دیا۔ تو میں نے تو اس کے ساتھ دشمنی کی، تمہارے باپ سے دشمنی کی وجہ سے۔ وہ تمہارے باپ کا دشمن بنا، اس کی عزت نہیں کی، میں نے اس کو ہمیشہ راندہ درگاہ بنا لیا۔ عجیب بات ہے کہ جس کو میں نے تمہارے باپ کی وجہ سے دشمنی کی اسے، اور میں نے رحمتوں سے محروم کیا، آج تم اسے دوستی کرتے اور مجھ سے دشمنی کرتے ہو۔ تم سے بڑا نمک حرام اور کون ہو سکتا ہے؟ اسی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر کے باپ پدر تو بد باشد، ہر کے باپ پدر تو بد باشد، اور تو با او نیک باشی، سگ از تو بے باشد۔ ایک شخص جو تیرے باپ کے ساتھ تیرا باپ کا دشمن ہے اور تو اسے دوستیاں کرتا ہے، تو تجھ سے تو کتا اچھا ہے، تجھ سے تو کتا اچھا ہے۔ تو اس لیے فرمایا تمہارے باپ آدم سے میں نے کتنا احسان کیا کہ آدم علیہ السلام کو میں نے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے زمین پر جنات اور انسان رہتے تھے، فرشتے رہتے تھے۔ جنات چونکہ آگ سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے بڑے شرارتی تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو مارو، میری زمین سے نکالو۔ اللہ کی نعمت کی ناقدری کرو گے، اللہ تمہیں محروم کر دے گا۔ نعمت کی قدردانی کرو گے، اللہ تمہیں برکت دے گا۔ اصول یہ ہے کہ جتنے آپ نے حلالی کرے، آپ جتنے جناب علی احسان مند بنو، اتنا اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دیں گے۔ جتنا نمک حرامی کرو،
احسان فراموش بنو، اللہ تعالیٰ محروم کر لیتا ہے۔ اب جنات کو فرشتوں نے مار کر جنگلوں میں پہاڑوں میں گئے، کوئی مر گئے۔ یہ ابلیس جو تھا، ابلیس یہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھ، یہ بھی جن تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فرشتوں کا استاذ تھا، کوئی بخاری شریف تھوڑا پڑھاتا تھا، وہ ساتھ رہتا تھا۔ فرشتے کا کام کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنا۔ فرشتوں کی خوراک کیا ہے؟ بندگی۔ ان کی خوراک کھانا پینا نہیں، ان کا کیا ہے؟ ان کی خوراک کیا ہے؟ ذکر فکر۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تو یہ بھی صاحب ذکر فکر میں اس کا دل میں خیال تھا کہ میں اللہ کے اتنے قریب ہو کر درخواست کروں کہ میری ذریت دوبارہ زمین میں آباد ہو جائے۔ جنات آگ سے پیدا ہوئی، یہ بھی آگ سے۔ والجان خلقناہ من قبل من نار سموم، آگ کی شعلوں سے۔ سموم کہتے ہیں نا، ایک اوپر دھواں ہے، ایک نیچے ہے، درمیان میں جو دھواں اور ذرے ملے ہوتے ہیں، آگ اور دھواں، اس سے پیدا ہوا ہے، من نار سموم۔ اب اس نے بغاوت کر کے دوبارہ جنات گئے، تو یہ عبادت میں لگا رہا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھائی میں زمین میں نظام چلانے کے لیے ایک شخصیت کو پیدا کر رہا ہوں، وہاں سے انسانیت کا آغاز ہوگا۔ اب جب اعلان ہو گیا، بے بگڑ گیا، انہوں نے کہا میں ساری عمر عبادت اس لیے کر رہا تھا، میں نے کہا میں اللہ کے قریب ہو کر، اور وہ تو معاملہ الٹا ہو گیا سارا۔ یہ غصے میں آ گیا کہ انسان یہ میرے اوپر حکومت کرے گا۔ تو اس غصے کی وجہ سے اس نے سجدہ کرنے سے بھی انکار کر لیا۔ بہرحال آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ نے مٹی سے کی، مٹی کے اندر اور پھر عناصر اور ملائے، مٹی، آگ، ہوا، پانی۔ وہ کہ انسان جو بنائے عناصر اربع سے بنائے۔ اصل مٹی ہے، اس کو گارا دینے کے لیے پانی بھی ہے، اس کو خشک کرنے کے لیے پہلے آگ ہے، پھر آگ کے بعد ہوا ہے ٹھنڈی کرنے کے لیے۔ یہ چار عناصر سے انسان پیدا ہوا۔ تو بہرحال اس نے یہ جو قرآن ذکر کر رہا ہے، اللہ یہ واقعہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جو اپنے دشمن کو پہچان لو، جو تمہارا اصل دشمن ہے، آج اسے دوستیاں کرتے ہو اور مجھ سے دشمنی کرتے ہو، تمہیں شرم و حیا نہیں آتی؟ اور جو دشمن سے دوستی کرے گا وہ مار کھائے گا ہمیشہ، کیونکہ دشمن نے تو دشمنی کرنی، وہ تو تاگ میں ہے، کبھی دوستی کی شکل میں، کبھی موافقت کی شکل میں، کبھی مخالفت کی شکل میں، کبھی ہمدردی خیرخواہی کی شکل میں، کبھی مخالف بن کر آنے، انہیں تو کرنا ہے اپنا کام۔ تو اس نے آخر اپنا کام کرنا ہے، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر کے لغما نعمان ایک جگہ ہے جو مکہ مکرمہ طائف کے درمیان، یہاں فرشتوں کو حکم ملا کہ پوری دنیا کی مٹی ہر جگہ سے اٹھا کر، سفید بھی ہو، سرخ بھی ہو، کالی بھی ہو، ساری مٹیاں جمع کر لو، اس سے گارا بنا لو، گارے کے بعد اس کی شکل بناؤ، یوں شکل بناؤ۔ اللہ نے بھی بتایا، اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا انسان کو قدرت سے، یعنی میں نے بتایا یوں بناؤ، یہ اس کا چہرہ ہو، یہ اس کی آنکھیں ہوں، اس طرح ناک ہو، اس طرح منہ ہو، اس طرح اس کی باڈی ہو، اس طرح اس کی ٹانگیں ہوں، اس طرح اس کے ہاتھ ہوں، اس طرح اس کی آنکھیں ہوں، اس طرح اس کے کان ہوں۔ اللہ کی حکمت تھی، ڈھانچہ تیار ہو گیا۔ اللہ نے فنفخت فیہ من روح، ہم نے اس کے اندر روح ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد جب آدم علیہ السلام اٹھے، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، یہ فرشتوں کی جماعت ہے، آپ سلام کریں۔ انہوں نے سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام فرمایا آدم یہ آپ کی اولاد کیا، آپس میں ملنے کا یہی طریقہ ہے، جب ملو گے تو سلام کرو۔ آج کل تو تھوڑے پابندیاں ہیں کہ یہ ہاتھ نہ ملاؤ، بغل نہ ملاؤ تو نہ ملاؤ، ضروری نہیں ہے۔ سلام تو سنت ہے، الگ چیز ہے، ہاتھ ملانا اچھی چیز ہے،
لیکن اگر کوئی آپ کو خطرہ ہے کہ بھئی تو ضروری نہیں ہے. بعض آدمی مخصوص کرتے ہیں اوہ جی میں شاہ صاحب کے پاس گیا انہیں ہاتھ نہیں ملایا مجھ سے، ایسے میں جو بعض لوگ گلے کرتے ہیں. لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکیموں ڈاکٹروں نے کہا اور کسی کو پتہ بھی نہیں کہ میں بیمار ہوں کہ نہیں، یا جس سے میں ہاتھ ملا رہا ہوں پتہ نہیں ہوں کیا ہے تو نہ ملائے. گلے نہ ملے، بغلگیر بھی نہ ہو، ہاتھ بھی نہ ملائے، السلام علیکم کر لے، اس پر اکتفا کر لے. ضرورت کے وقت ہو، ہاں ضرورت باشد روا باشد جائز ہے. بہرحال آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی بزرگی فرشتوں پر ظاہر کرنے کے لیے کہ میرا خلیفہ ہے، زمین کے اندر نظام چلائے گا، تم سجدہ کر لو اس کے آگے. سجدہ تعظیمی، بعض کہتے ہیں کہ آدم کو قبلہ بنا کر فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ظاہر تو قرآن کہتا ہے کہ آدم کے آگے سجدہ کیا. تو سجدہ تعظیمی جائز ہے تھا گزشتہ ادیان کے اندر، جیسے یوسف علیہ السلام کے آگے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا. اس طریقے سے بہت سے، تو یہاں بھی اللہ کا حکم تھا. حکم تھا، ایک تو حکم کی تعمیل تھی، دوسرا یہ کہ سجدہ تعظیمی عبادتی میں فرق یہ ہے کہ کسی کی بزرگی کا اعتراف کرنے کے لیے جھک جاؤ، سجدہ کرو، یہ سجدہ تعظیمی ہے. اس کو معبود سمجھ کر کرو، یہ سجدہ عبادتی ہے. سجدہ عبادتی پہلی بھی کفر تھا، آج بھی کفر ہے. سجدہ تعظیمی گزشتہ ادیان میں جائز تھا، اس شریعت کے اندر وہ بھی حرام ہے، منع ہے. کرو گے تو گناہگار ہوگے کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ آپ نے نہ قبر کے آگے کرنا ہے، نہ بت کے آگے کرنا ہے، نہ کسی انسان کے آگے کرنا ہے. اس لیے صحابہ کرام جب گئے باہر دیکھا لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدے کرتے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے آقا ہیں، اللہ کے بعد آپ کا سب سے بڑا حق ہے، آپ اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں. حتیٰ احمر وجہ رسول اللہ سے، حضور کا چہرہ مبارک جلال سے سرخ ہو گیا. فرمایا میرے روزے پر آ کر اب سجدہ کرے گا؟ حضور پھر نہیں کروں گا. فرمایا اللہ کی قسم اگر سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز ہوتا میں عورت کو حکم کرتا اپنے خاوند کو سجدہ کرتی. لیکن اللہ نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ نے یہودی عیسائیوں پر اس لیے لعنت کی، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. اگر نبی کے قبر کو اگر سجدہ کرنا حرام ہے تو ولی کے قبر کے آگے سجدہ کرنا بدرجہ اولا حرام. اور جیسے حضور سارے کائنات کے سردار ہیں، حضور کے سامنے سجدہ جائز نہیں، اور حضور کا روزہ سارے روزوں کا سردار ہے، اس لیے کہ وہ جو جنت کا مرکز ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اور پھر حضور کے جسد مبارک کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے، اس مٹی کا مقام تو عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے. لیکن وہاں سجدہ جائز نہیں، نہ کسی نے کیا، نہ کر رہے ہیں، نہ کبھی قیامت تک ہوگا. تو پھر کسی اور کے قبر کے آگے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ایسے جب حضور کے آگے نہیں ہے، ان کے روزے کے آگے نہیں ہے، تو حضور کے روزے سے بڑا روزہ کسی کا نہیں ہے. وہاں تو انوار کی بارش ہوتی ہے. تو اس لیے میں بہرحال سجدے کی بات کر رہا تھا، اللہ کا حکم تھا، اور پھر نوریوں نے خاکی کے آگے سجدہ کیا. دوسری یہ کہ سجدہ تعظیمی تھا، اور سجدہ تعظیمی ان ادیان میں جائز تھا. آج ہمارے لیے جائز نہ تعظیمی جائز ہے نہ عبادتی جائز ہے. یہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ واسطے فرشتوں کے، انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین کے اندر خلیفہ، ایک نائب، یعنی جو میرا کام چلائے گا، مجھ سے آگے نہیں جائے گا. نائب کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جب تک اصل ہو تو یہ کچھ نہیں، قائم مقام ہے. ایسے میں نہیں، خلیفہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی شخصیت اصل کی جب تک ہو تو وہ معدوم ہے، اور جب وہ آگے سے نہ ہو تو یہ آگے ہے. اس کو خلیفہ کہتے ہیں. اللہ کا کام مقصد کیا ہے؟ الا لہ الخلق والامر. اللہ فرماتی مخلوق میں نے پیدا کی، قانون میرا چلے. اب اللہ رب العزت کا قانون کیسے چلے کون بتائے؟ انسان کہ میں تو انسان تو اللہ سے سن نہیں سکتا، نہ سمجھ سکتا ہے.
نہ دیدار کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی انبیاء علیہ السلام کی، جن کی اللہ نے پرورش کر کے ان کو پڑھا کر انسانوں کی نمائندگی کے لیے اللہ نے بھیجا، ان کو قلوب ایسے دے دیے کہ وہ اللہ کی وحی کا تحمل کر سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، پھر مخلوق تک اس پیغام کو، پروگرام کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ نبی کا کام جو تھا وہ یہی تھا کہ مخلوق کو خالق سے ملایا جائے، اور خالق سے کیسے ملے گا کہ خالق کے لائے ہوئے پروگرام کو جو مخلوق کے سامنے پیش کرے کہ یوں اس پر عمل ہوگا، یوں عمل ہوگا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر ایک نائب۔ قالو کہنے لگے اتجعل، کیا بناتا ہے فیہا اس کے اندر، من اس کو یفسدو جو فساد کرے گا، فیہا اس کے اندر، ویسفکو اور بہائے گا الدماء خون، ونحن ہم جو نسبح تسبیح پڑھتے ہیں بحمدک تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس اور بزرگی بیان کرتے لکا تیرے لیے۔ قال فرما اللہ تعالیٰ نے انی عالم، بے شک میں ہی جانتا ہوں، ما وہ لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ تم سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے۔ فرشتوں نے انسان کے بارے میں رائے جو قائم کی، پہلا سوال تو یہ ہے کہ اللہ رائے تو وہ آدمی لیتا ہے جس کو اس کے انجام کا پتہ نہ ہو کہ یہ کام صحیح ہے کہ غلط ہے، وہ مشورہ لیتا ہے اپنے ساتھیوں سے، ہم خیالوں سے، قابل اعتماد ساتھیوں سے کہ اچھا بھائی یہ کام کروں نہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ مشورہ کیوں لے جس کو پتہ ہے کہ اس کا انجام یہ ہوگا، اس کی حقیقت یہ ہے؟ اللہ تو مشورے سے پاک ہے۔ دوسرا یہ کہ فرشتوں سے مشورہ لیا، تو فرشتوں کو کیا پتہ ہے کہ انسان فساد کرے گا، خونریزیاں کرے گا؟ کیا ان کو علم غیب تھا؟ علم غیب بھی نہیں تھا، وہ خدا کے کہتے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ تیسرا سوال یہ کہ فرشتے تو وہ ہیں جو اللہ کے حکم کے نور سے پیدا کی مخلوق کے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ انہوں نے کیوں کہا کہ اللہ اس کی ضرورت کیا ہے جو فسادی ہوں گے، خونریزیاں کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے؟ یہ دو تین سوالات ہیں۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مشورہ نہیں لیا، تذکرہ فرمایا۔ کیا تذکرہ؟ جیسے میں آج آپ کو کہوں گا کوئی کل وزیر اعظم نے 2 بجے بلایا ہے تو کیا کریں، سبق کا کیا کریں، ایسے میں یعنی تو یہ مشورہ تو نہیں ہوا، تذکرہ ہوا، ایسے میں یعنی تذکرہ تو مشورہ یہ ہوگا کہ جاؤں کہ نہ جاؤں، ہم نے تو ان حالات میں جانا ہے، کل صدر سے ملے، آج کل اس سے ملیں گے، یہ کیا فرماتے ہیں؟ کل تو الحمدللہ بڑے اچھے فیصلے ہو گئے، جو ہم چاہتے تھے وہی فیصلے ہو گئے، جن کی ان سے توقع ہی نہیں تھی، توقع ہی نہیں تھی۔ یہ پکڑ دکڑ، 5 آدمی نماز پڑھو، امام کو کہا اگر 5 سے زیادہ ہو گئے تو گرفتار ہوگا، تو امام کر کے وہ کوئی چوکیدار ہے؟ ایسے ان کو بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ الحمدللہ 4 صوبوں کے بشمول آزاد کشمیر، گلگت، تمام علماء وہاں جمع تھے، اور ہر گورنر نے، وزیر اعلیٰ نے، چیف سیکرٹری نے کہا کہ جی ہمارے علماء ہیں، وہ جو کہیں گے، سبحان اللہ، میں حیران ہو گیا۔ ہر ایک کہتا تھا کہ جی ہمارے علماء ہیں، جو فیصلہ کریں گے ہم اس کے پابند ہیں۔ اب صدر صاحب بھی مجبور ہو گئے، سب مجبور ہو گئے کہ بھئی معاملہ تو یہ ہو گیا۔ علماء نے جب اپنے رائے دے دی، اور رائے اتنی وزنی تھی کہ اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں تھی، ان کو مجبوراً کرنا پڑا کہ احتیاط کے ساتھ جمعے بھی پڑھو، نمازی بھی پڑھو، تراویح بھی پڑھو۔ تو احتیاط تو ویسے بھی پہلے بھی ہم کرتے تھے اور زیادہ کرنے چاہیے، یہ تو ہمارے فائدے میں ہے۔ ہم کہ جی انہوں نے احتیاط کا کیوں کہا کہ صفوں کے اندر ایک صف چھوڑ کر آگے کھڑے ہو، آتے ہوئے ہاتھ دو، گھر سے وضو کر کے آؤ، ایسے میں نہیں، اور یہ وہ تو یہ ہاتھ نہ ملاؤ، بغل گیر نہ ہو، یہ تو ہمارے احتیاط کی بات ہے، اس کا کوئی
شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اختیار سے ہے، یہ تو الگ چیز ہے۔ لیکن اپنے طرف سے جو ہم چاہتے تھے کہ یہ مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر ہم نے الحمدللہ وہ فیصلے سارے کے سارے ہمارے حق میں، یہ 20 نکات ہیں، میں انشاءاللہ یہاں لکھوا کر آپ سامنے رکھوں گا تاکہ سارے لوگ اس کو پڑھیں۔ یہ 20 نکات پروگرام جو ہے وہ سارے کے سارے ہمارے حق میں، ہمارے فائدے میں، اس میں حکومت کا کچھ نہیں، تو ہم اس پر عمل کریں نہ کریں ہماری کمزوری ہوگی۔ تو بہرحال بات اصل میں یہ ہے کہ تذکرہ کا مطلب یہ ہے، اچھا بھائی کل یہ ہوگا، اللہ فرمائے میں پیدا کر رہا ہوں، یہ تذکرہ کیا، مشورہ نہیں لیا۔ دوسری بات یہ کہ فرشتوں نے انکار نہیں کیا بلکہ اپنی بندگی کا اظہار کیا، بندگی کا انکار، اظہار کیا ہے؟ اور جی یہاں مسجد کی صفائی نہیں ہوتی اور یہاں ایک خادم اور رکھتے ہیں، تو ہمارا خادم کہے کہ جی ضرورت کیا ہے شاہ صاحب، پہلے بھی پیسے کوئی نہیں ہیں تو اب مزید تنخواہ دینے پڑے گی، یہ کام میں کروں۔ یا کوئی مالے والا کہے عجیب بچی یہ خدمت میں کروں گا، مفت کروں گا، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ انکار نہیں ہے بلکہ اظہار بندگی ہے، اظہار بندگی ہے۔ تو فرشتوں نے اظہار بندگی کی کہ ہم جو حاضر آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو پہلی بات یہ کہ اللہ نے مشورہ نہیں لیا، اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں نے انکار نہیں کیا، بندگی کا اظہار کیا، سمجھے؟ تیسری بات یہ کہ فرشتوں کو کیسے پتا تھا؟ فرشتوں نے قیاس کیا کہ جب جنات آگ سے پیدا ہوئے اتنے شرارتی تھے، اتنے شرارتی تھے، تو یہ تو 4 چیزوں سے پیدا ہوا، اس کے اندر آگ بھی ہے، تو یہ تو کرے گا، کیوں؟ اس سے بھی پتہ لگ گیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ پیدا کرتا ہوں۔ تو خلیفہ تو ہوتا ہے لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، آدمی موجودگی میں، تو فیصلے تب ہوتے کہ جھگڑا ہو، تو خلافت ہی بھی انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس کا مطلب یہ کہ فساد ہوگی، لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، اور یہ جناب علی آ کر کیا کریں؟ فیصلے کریں گے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا اللہ کہ ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہ، انسان کے اندر جو خلافت کی قوتیں ہیں اور خلافت کے تقاضے ہیں وہ انسان پورا کر سکتا ہے، تم نہیں، کیونکہ انسان کو پتہ ہے بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، اس میں جھگڑا کیا ہے، اس میں فائدے کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ تم تو بس ذکر فکر کے اندر صوفی لوگ ہو، لگی ہوئی ہو، تو تمہیں تو اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس لیے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب کہا تیرے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو، انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین کے اندر خلیفہ، ایک نائب۔ قالو کہنے لگے اتجلو، کیا پھیرتا ہے تو فی زمین کے اندر من اس کو، یفسدو جو فساد کرے گا، فی زمین کے اندر، ویسفکو اور بہائے گا الدماء خون، لڑائی کریں گے، اپنے اوپر قیاس کیا جنات کے اوپر، وَيَسْفِكُ بائے گا دماء خون، وَنَحْنُ ہم جو نُسَبِّحُ تسبیح پڑھتے ہیں بے حمدے کا تیری تعریف کے ساتھ، تیری ہر وقت تعریف تے، اللہ ہی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، ہم تیری بندگی کرتے، تجھے پکارتے، وَنُقَدِّسُ اور بزرگی بیان کرتے لکا تیرے لیے۔ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی عالم، میں جانتا ہوں، ما وہ لا تعلم جو تم نہیں جانتے۔ اس کا تو جواب دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ فرشتوں نے انسان کے بارے میں ایک رائے قائم کی، میں ایسا کام کروں کہ تاکہ یہ جو رائے ہے یہ تبدیل ہو جائے اور یہ انسان کی حقیقت کو، انسان کے قدر و قیمت کو پہچان لے۔ اللہ نے اس کے 2 جواب دیے، ایک تو اللہ نے حاکمانہ جواب دیا اور ایک حکیمانہ۔ حاکمانہ جواب کیا دیا؟ انی عالم مالا، اور میں جانتا ہوں تم، یہ تو حاکمانہ جواب ہے، چھوڑ بھائی مجھے پتا ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، وہ کیا کر سکتا ہے، یہ تو حاکمانہ تھا۔ حکیمانہ کیا تھا
کہ اللہ نے عملاً ایسا کام کرایا تاکہ فرشتوں کو اندازہ لگ جائے کہ یہ تو ہم سے آگے، آدم ہم سے آگے۔ کیوں؟ کہ آدمی کی فضیلت کا دار و مدار علم پر ہے۔ انسان اگر بڑھتا ہے علم سے بڑھتا ہے۔ نبی سب سے افضل تھے کیونکہ سب سے بڑے عالم تھے۔ اس سے نیچے جو بھی آئے گا علم میں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کون ہے؟ کوئی نوردین ہے، خیردین ہے، مامدین ہے، کہاں سے آیا؟ جنگل سے آیا، کوستان سے آیا، اور کشمیر سے آیا، پہاڑوں سے آیا، علم پڑھا، نبی کا جانشین بنا۔ نبی تو اللہ کے نائب ہو گئے، ان کے نائب علماء ہو گئے۔ یہ کوئی معمولی درجہ ہے؟ کیوں؟ علم کی وجہ سے۔ یہ نہیں رہے کہ تو کون ہے، وہ تو گجر ہے کہ پٹھان ہے کہ سواتی ہے کہ پنجابی ہے کہ سندھی ہے کہ وہ دیکھتے عالم ہے۔ اچھا جی عالم ہے، اور اس کی تقریر سننی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، اس کو امام بنانا ہے، اس کی خدمت۔ علم کو دیکھتے لوگ، ایسے میں نہیں، پھر ذات کو نہیں دیکھتے۔ تو علم سب سے بڑی فضیلت ہے انسانیت کے لیے۔ آدمی کوشش کرے، اس کا طلب کرے، کوشش کرے، عمر میں جو بھی ہو سکے، جتنا ہو سکے۔ آدمی ضروری نہیں کہ علامہ بن جائے، چلو، لیکن اپنے دین کی معلومات، عقیدے، عمل کی تندرستی کے لیے تو علم فرض ہے۔ العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد عورت پر علم ضروری فرض ہے۔ جیسے نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، اس طرح فرض ہے۔ ہم اس فریضے کو پیچھے ڈال چکے، نہ خود نہ اولاد کی۔ یہ اللہ پوچھے گا نہیں قیامت کے دن ہم سے کہ سنڈے ہٹے کٹے پھر رہے ہیں، ایسے میں یا نہیں، گلیوں کوچوں میں، اور اس طرف متوجہ نہیں ہے، تو کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ پوچھے گا۔ اس لیے تو اللہ فرماتی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ تو یہ ہے بنیادی چیز۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر، دماغ کے اندر وہ سارے علوم جو انسان کو جس کی ضرورت تھی، دو قسم کی علوم ہیں، ایک علم الابدان ہے، ایک علم الادیان ہے۔ ایک تو علم ہے جسمانی، یہ بھی علم، یہ طب، ڈاکٹری وغیرہ۔ ایک علم الادیان ہے، دین کا علم، یہ ہے روح کی غذا۔ انسان دو چیزوں میں مرکب ہے، ایک جسم ایک روح۔ اس کا علم بھی دو قسم کا ہے، علم الادیان، علم الابدان۔ تو اب فرشتے تو ظاہری ابدان کو دیکھ رہے تھے، یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے جو اسماء الحسنہ ہیں، ان اسماء الحسنہ جو ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس یہ نظام جو اللہ کے چلتا ہے، ان ناموں پر چلتا ہے۔ یہ سارا نظام اسماء الحسنہ پر ہے، یہ محکمے ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے تخت فرشتے مقرر ہیں، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے۔ اور ایک علم الاشیاء ہے، فرشتوں کو اس کی ضرورت نہیں تھی کہ بھئی ہم نے کھانا ہے نہیں تو ہمیں کیا پتا کہ سیب کیا ہوتا ہے، سیب کی ذائقہ کیا ہوتا ہے، سیب کے فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، انگور کا کیا ہے، انار کا کیا ہے، ہمیں جو بھی ضرورت تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانا تھا کہ یہ چیزیں کھانے میں مضر ہیں، پیدا اس لیے کرتا ہوں تاکہ تم امتحان لے لوں کہ تم مضر چیز کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے، جو نفس کے لیے نقصان دہ ہے۔ نفس چونکہ اللہ کی امانت ہے، اس لیے جو چیز نفس کو نقصان پہنچاتی ہے وہ چیز حرام ہے، نفس کو نقصان عزت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اللہ نے اس لیے یہ چیزیں کئی حرام کی، ورنہ اللہ نے پیدا کی وہ سب کھاؤ۔ لا، اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ کیا یہ کیا کیا فائدے، اس میں کیا کیا نقصانات ہیں۔ چونکہ آدم کی اولاد کو اس کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ نے آدم کی فطرت کے اندر، علامہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے یوں پڑھایا الف با تا سا، نہیں، اللہ نے انسان کے اندر وہ سارے علوم رکھ لیے، روحانی علوم بھی، جسمانی علوم بھی، اشیاء، ساری چیزوں کے خواص رکھ لیے۔ اب جتنا علم پڑھیں گے خواص سامنے آئیں گے، پڑھیں گے نہیں تو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ نے دو چیزیں، علم آدم الاسماء وعلم آدم الاسماء،
اور سکھائے آدم علیہ السلام کو نام کلّا، سارے کے سارے، چاہے علم الاسماء تھے یا علم الاشیاء تھے، چیزوں کا علم بھی، اپنے اسماء الحسنہ کا علم بھی۔ ثم پھر عرضہم پیش کیا ان کو علی الملائکۃ فرشتوں پر، فقالا فرمایا انبئونی خبر دو مجھے بے اسماء 7 ناموں کے ہؤلاء جو یہ، اچھا یہ کیا ہے؟ نہیں پتہ، یہ انار ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے یہ پتہ نہیں، ہم نے نہ کھایا ہے نہ کبھی کھانا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے اس کا، ایسے میں یعنی فقال ثم رزم علی الملائکہ، پھر پیش کیا فرشتوں پر، فقالا فرمایا انبئونی خبر دو مجھے بی اسماء ہؤلاء 7 ان ناموں کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر سچے ہو نا تو پھر ایسا کرو، بتاؤ اس کے خواص کیا ہیں، اور یہ جو میرے نام ہیں رحمان کے تقاضے کیا ہیں، رحیم کے کیا ہیں، ایسے غفور کے کیا ہیں، قہار کے کیا ہیں، جبار کے کیا ہیں، یہ بتاؤ۔ قالو کا انہوں نے سبحانکا، اللہ تو پاک ہے شریکوں سے، مشوروں سے، ہمارا خیال تو ایسا نہیں تھا، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا مگر ما وہ ہے علمتنا، جو آپ نے ہمیں علم دیا، ہمارا بھی علم محدود ہے، آپ کا علم غیر محدود ہے، مخلوق کا علم حادث ہے، مخلوق ہے اور محدود ہے، اللہ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، لا متناہی ہے، غیر محدود ہے، اس لیے کہ اللہ کے علم کے ساتھ مخلوق کا علم برابر نہیں ہوتا، ایسے میں نہیں، یہ تو جہالت کی وجہ سے لوگ باتیں کرتے ہیں جن کو قرآن کا پتہ نہیں ہے، وہ غریب اس جہالت میں لگے ہوئے ہیں، کبھی علم غیب کی باتیں کرتے ہیں۔ بابا جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی، اولیاء اللہ کو کشف الہام، جتنا دل صاف ہوگا اللہ تعالیٰ کئی چیزیں القاء کر لیتے ہیں، یہ ساری، لیکن سب چیزیں اللہ دیتا ہے، جب اللہ دیتا ہے تو عطیہ ہو گیا، عطیہ ہو گیا تو غیب نہیں رہتا، عطا جو ہو گیا دے دیا، جب دے دیا تو غیب نہیں ہے، تو غیب پر جھگڑے کیوں کرتے ہو؟ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے ذات کے ساتھ مختص ہیں، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، یہاں کیڑے کتنے ہیں زمین کے اندر، یہ دانے کتنے ہیں زمین کے اندر، یہ ہوا میں پرندے کتنے ہیں، یہ جنگل میں درندے کتنے ہیں، یہ دریا میں مچھلیاں کتنی ہیں، اب انبیاء علیہ السلام کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں بتایا، یہ دنیا میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، دوزخ میں کیا ہوگا، کیسے نعمتیں ہوں گی، کیسے عذاب، اس کی ضرورت تھی؟ اللہ نے وہ سارا علم دے دیا، جس کی ضرورت تھی نبوت کے ساتھ جو مناسب علوم تھے اللہ نے وہ سارے دے دی، اور جو مناسب نہیں تھے تو اس کی ضرورت نہیں تھی تو اللہ نے نہیں دیے، اس لیے جو قرآن کہتا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُ إِلَّا اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، آگے فرماتے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سب اللہ کے علم ہے، تو وہ علم لا محدود ہے، اور اللہ نے جس کو دیا وہ علم ہے اور دے دیا، جتنا بھی دیا، اب کوئی بات تول سکتا ہے کہ جی فلاں نبی کے کتنے علم، کلی تھا جزی تھا، پاگلو، تمہارے کلی جزی کیا جانتے ہو، اور تمہارے پاس کون سا پیمانہ ہے جو نبی کا علم تم تولتے ہو؟ جسے نبی کا علم خیردین مامدین تولے وہ کیا علم ہو گیا؟ جب ہم تولے نبی کے علم کو، وہ تو نہ، ایسے تو نبی کی توہین ہوتی ہے، ایسے میں نہیں، اللہ نے دے دیا، کتنا دیا، علمک ما لم تکن تعلم، ہم نے آپ کو وہ دیا جو آپ جانتے نہیں تھے، نہیں جانتے تھے، دے دیا، جب دے دیا عطا ہو گیا، عطا ہو گیا تو غیب نہیں ہے، بات ختم ہو گئی، سارا جھگڑا ختم ہو گیا، کوئی جھگڑا نہیں اس میں۔ قالو کہنے لگے سبحانکا، اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں علم دیا، انکا بے شک تو، انتا تو ہی،
اللہ انک انت حسر در حسر ہے، انک بے شک تو انت توئی العلیم الحکیم، جاننے والا سب جانتا تو ہے اور حکمت والا ہے، تجھے پتہ ہے کہ انسان کے پیدائش میں کیا کیا فائدے ہیں، یہ تو اس کا علم انک انت العلیم الحکیم۔ قال یا آدم، فرمائے اے آدم انبیوں خبر دو ان کو بھی اسمائم سائد ناموں کے، بتاؤ انار کیا ہے، یہ ہے جی، اس میں کیا خیصیت ہے، یہ ہے، یہ ہے، انگور میں کیا ہے، یہ ہے، پھلاں میں کیا ہے، یہ ہے، کیلے میں کیا ہے، یہ ہے، میرے اسماء الحسنہ کے کیا کیا تقاضے، کتنے محکمے، یہ محکمے، یہ محکمے، یہ محکمے، یہ اس کی تقاضے، یہ حیثیت ہے، فرشتے حیران ہو گئے، ہم اتنے سال رہے ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ یہاں جو اشکال تھا نا کہ اللہ نے آدم کو بتایا اور فرشتوں کو نہیں بتایا، پھر امتحان دونوں سے لیا، تو یہ کیسی ہوا؟ تو یہاں بتانے سے مطلب پڑھانا نہیں ہے، ان کی فطرت میں رکھنا ہے، ان کی فطرت میں تھا، انسان کی فطرت میں، فرشتوں کی فطرت میں ضرورت کیونکہ نہیں تھی۔ فرشتوں کیا پتہ شادی کس کو کہتے ہیں، بچے کیسے ہوتے ہیں، ان کے ہوتے ہی نہیں ہیں، شادیاں ہوتی نہیں ہیں، ان کو کیا پتا کہ گندم کی کیا حیثیت ہے، اس کی روٹی کھائیں گے فائدے کتنے ہیں، چاول میں کیا ہے، کیونکہ انہوں نے کھانا ہی نہیں۔ تو جس کو ضرورت تھی اللہ نے ان کو دے دیا، فطرت میں رکھ لیا، سارے علوم انسان کے اندر ہے، ایک ذہن میں رکھ لو، ہم اس پر پردے آ چکے ہیں۔ دیکھنا کوئی طالب علم ہم سے پڑھتا ہے نا، پڑھتا ہے، جب مسئلہ اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے تو کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ، کیوں سبحان اللہ کہتے ہیں؟ اس کو پڑھا ہے ابھی سنا ہے، کیوں کہتا ہے؟ وہ پردہ ہٹ گیا، وہ پردہ ہٹ گیا، سامنے آ گیا، وہ کہ سبحان اللہ، سرور آ جاتا ہے۔ اور جب آپ پڑھاتے ہیں اور اس طریقے سے نہیں پڑھا رہے کہ جو اس کا حق ہے، مسئلہ کھلا نہیں ہے، تو اس کو انقباض ہوتا ہے، سمجھ نہیں ہے، استاد کی سبق سمجھ میں نہیں ہے، استاد حالانکہ وہی پڑھا رہے کہ سمجھ میں نہیں آئے، کیونکہ وہاں توڑا نہیں لگا۔ تو سارے علوم انسان کے اندر اللہ نے رکھے ہوئے ہیں فطری طور پر، یہ فطری طور پر، جتنا چاہو اس کو جگاؤ، اس پہ ہتھوڑے مارو، وہ علوم سامنے آئیں گے آپ کے۔ یہ آ گیا قال یا آدم، فرمائے اے آدم، قال یا آدم انبئہم، آپ خبر دیں ان کو بے اسمائم ساتھ ناموں کے، فلما پر جب انباؤں خبر دی ان کو بے اسمائم ساتوں ناموں کے، قال علم اقل لکم، اللہ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم کو انی عالم، میں ہی جانتا ہوں غیب السماوات، غیب آسمانوں کی والارض زمین کے، سبحان اللہ، کیا آ گیا؟ میں ہی جانتا ہوں، انی عالم، انی کو مقدم کیا عالموں پر، حسر لائے، انی عالم، میں ہی جانتا ہوں، میں ہی جانتا ہوں، غیب السماوات، آسمانوں کا غیب، والارض، اور زمین کا، وعالم، اور میں ہی جانتا ہوں۔ جب کلام کے اول میں حسر آ جائے پورے کلام میں حسر آئے گا، وعالم، اور میں ہی جانتا ہوں، وعالم، میں ہی جانتا ہوں، غیب السماوات، میں ہی جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما، اور وہ کنتم تکتمون، جو چھپاتے ہو، تمہارے دل کی بات جانتا ہوں، تمہارے دل کے اشارے جانتا ہوں، تمہاری آنکھوں کے اشارے جانتا ہوں، مجھ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہاری آنکھوں کا اشارہ بھی جانتا ہے، دلوں کے ارادے بھی جانتا ہے۔ آج سمجھا نہیں؟ وَعَالَمُ، میں جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو چھپاتے ہو تم، مجھے سب کا پتہ ہے۔ آج سمجھا نہیں؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اچھا بھائی پتہ لگ گیا کہ انسان کا علم آپ سے زیادہ ہے، جی تو جب علم زیادہ ہے پھر مقام بھی اونچا ہے، جب مقام اونچا ہے تو اس کا اعتراف کرو۔ کیسے اعتراف کریں؟ سجدہ کر لو، تاکہ پتہ لگ جائے کہ انسان کا مقام اونچا ہے۔ سجدے کے بارے میں نے کہہ دیا، وَإِذْ قُلْنَا، جب کہا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو اسجدو، کہ سجدہ کرو لے آدم،
واسطے آدم علیہ السلام کے فسجدو فسجدہ کیا سب نے الا مگر ابلیس، ابلیس نے کی، ابلیس کے معنی مایوس، نا امید، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید تھا، اس لیے اس کو ابلیس کہتے ہیں۔ اس نے سجدہ نہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے کیا، ابا انکار کیا، واستکبرا اپنے آپ کو بڑا بنایا، تکبر کیا، واستکبرا تیوری چڑھائی، میں اس کی ماتحت، میں اس کی بات مانوں، میں اس کی بزرگی مانوں۔ یہ یہاں ایک غلطی حضرت آدم سے بھی ہوئی، ایک ابلیس سے بھی ہوئی۔ آدم علیہ السلام بچتائے، اللہ نے معاف کر دیا، ابلیس اکڑ گیا تو مردود ہو گیا۔ اکڑنا نہیں چاہیے انسان کو، اپنی غلطی کا اعتراف کر کے، کیسی آدمی اپنی عاجزی کا اظہار کرے، یہ اس کی شان میں اضافہ ہے، شان میں کمی نہیں ہے۔ اور اپنے آپ کو اکڑ کر رکھنا، یہ اس کی شان میں بھی ختم ہو گئی، اس کی رحمتوں سے بھی مایوس ہو گیا، اور نہ بے اعتبارہ بھی ہو جاتا ہے آدمی۔ وَقُلْنَا يَا آدم فَسَجَدُوا سجد الا ابلیس ابا انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اگر ہم مانا کرتے تھا کافروں سے، پھر تھوڑا اعتراض پیدا ہوتا کہ کافروں سے ساتھ تو فرشتوں کے ساتھ ہو کر اور عبادت بھی کرتا رہا، تو اس کا تعویل کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے علم میں کافر تھا کہ اس نے ہونا ہے، لیکن ہمارے کابر کیا مانا کرتے؟ کانا بمانا سوارا، کانا بمانا سوارا، ہو گیا کافروں سے، انکار کیا کافر ہو گیا، بس پہلے ٹھیک ٹھاک تھا لیکن بس اکڑ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ہو گیا کافروں میں سے، ہو گیا اسمیہ نہیں۔ وَقُلْنَا ہم نے کہا یا آدم، اچھا جی یہ تو ہو گیا، اب اس کو حکم ملا کہ بھائی آپ نے تکبر کیا، پہلے پوچھا اللہ نے یا ابلیس ہو، بعض کہتے نا یہاں تو فرشتوں کو حکم تھا تو ابلیس کو تو نہیں تھا، تو دوسری جگہ میں آتا کہ ابلیس کو حکم تھا، کیونکہ فرشتے زیادہ تھے، کہہ لیتا اکثر کو حکم کل کا ہوتا ہے، لہذا یہ جماعت کو، جیسے میں کہوں یہ جماعت کو، کیونکہ جی میرا نام تو نہیں لیا، وہ نہیں ہے، جماعت کو حکم ملا۔ اب جماعت کو حکم ملا تو اللہ رب العزت نے پوچھا دوسری جگہ میں یا ابلیس ہو ما منع کا اللہ تسجد اذا امرتک، اے ابلیس کس چیز نے تجھے منع کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تو نے کیوں سجدہ نہ کیا؟ اس نے کیا کہا انا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں۔ بھئی کیوں بہتر ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے پیدا ہوا، آگ کا مقام مٹی سے اونچا ہے، حالانکہ غلط کہا اس نے، لیکن اللہ نے تو اجتہاد کا حکم نہیں دیا تھا، اللہ نے تو حکم کی تعمیل کا کہا تھا۔ اجتہاد وہاں ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ یوں ہے کہ نہیں ہے، اور جہاں واضح حکم ہو تو حکم کے اندر تو اجتہاد تو نہیں ہوتا، ایسے بھی نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ابلیس جی کیا ہوا؟ وَقُلْنَا ہم نے کہا یا آدم، اے آدم اسکن رہے، انت تو وزوجکا، تیری بیوی الجنت، جنت میں رہو تم۔ اس کو حکم ملا جا نکل جا یہاں سے، اب چلا جا، اب تو متکبرین کے لیے آنکھ گنجائش نہیں، اب چلنے لگا۔ اب بعض مفسرین نے بڑے لمبے قصے بیان کیے کہ نکل گیا اور پھر اندر چلا گیا اور چڑیا کے منہ میں گیا اور چڑیا سام کے منہ میں گئی اور سام اونٹ کی منہ میں گیا اور جنت میں چلا۔ یہ قصے سورہ اعراف پڑھیں گے تو بات صاف آ جائے گی سامنے۔ اللہ ہماری شیوخ پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، اللہ نے قرآن کی سمجھ ان کو دی تھی، ایسے میں نہیں یہ سارے رد و یابس، سارے اسرائیلیات ایسے رد ہو جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہوئی کہ جیسے کوئی طالب علم یہاں شرارت کرے، ہم بار بار سمجھائیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھائی مدرسے کے خلاف ہے، اچھا بھائی جاؤ بھائی تو نہیں پڑھ سکتا، اچھا جی چلتا ہوں، معافی نہیں مانگتا، ہاں جی معاف کر لو، ایسا نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، نہیں مجھے نکال، ہاں میں جاؤں گا، چلو۔ اب جاتے بستر باندھتے باندھتے دوسرے کہتے ہیں اب یہاں کیا کر دیا ہے، نہ تو سبق ہے، نہ کوئی روٹی ہے، نہ کوئی کمرے رہنے کے قابل ہے، نہ استاذ پڑھانے کے قابل ہے، فلاں مدرسہ ہے، حلوے ملتے، زردے ملتے ہیں، بسترے ملتے ہیں،
اچھا میں جاتا ہوں تو اچھا بھائی پتہ دے دو، بعد میں یہ بھی چلا جاتا ہے عائشہ میں آنے، حالانکہ وہاں چاہے دال بھی نہ ہو۔ اس طرح اس بے ایمان نے کیا کہ جاتے جاتے نا کہنے لگا آدم اچھا بھائی میں جا رہا ہوں، کئی دن آپ کے ساتھ رہے، اچھا یہ کرو یہ درخت سے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا اللہ نے منع کیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں آ رہا، وہ ایک خاص درخت تھا جس سے منع کیا تھا، ہر درخت سے تو نہیں منع کیا۔ آپ کھائیں اس وقت تو اللہ نے اس لیے منع کیا تھا کہ اس کا میوہ ثقیل تھا، ہضم نہیں ہوتا تھا۔ اب تو ماشاءاللہ اب رہ گئے، اب تو ہضمہ آپ کا ٹھیک ہے، اب کھاؤ گے تو میں فائدہ بتاتا ہوں۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ الا ان تکون ملکین، فرشتے بن جاؤ گے، او تکون من الخالدین، ہمیشہ رہو گے۔ اچھا یہ کہہ دیا، پھر کیا کہا؟ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، خدا کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اب یہ کہہ کے چلا گیا۔ پیچھے حضرت مائی حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو وہ تو چلا گیا، ہم سے کیا ضد تھی، بات تو اس نے کر لی، جنت میں رہنا ہے، کھا لو۔ اچھا دیکھو اس نے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم کوئی جھوٹی اٹھا سکتا ہے؟ قسم نہیں اٹھائی۔ اچھا ٹھیک ہے نا، لے آؤ پھر، بس چکھا ہی تھا، بدت لہما سوآتہما، کپڑے جنت کے اتارے گئے، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتے اپنے اوپر چھپانے کے لیے جوڑ رہے تھے۔ آواز آئی أَلَمْ أَنْهَكُمَا تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، میں نے منع نہیں کیا تھا درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اب انہوں نے حجت بازی نہیں کی، اور جی کیا ہو گیا، کھا لیا تو اب کھایا بھی نہیں ہے، ہم نے تو چکھا ہی ہے، اور یہ کر لیا تو کیا گناہ ہو گیا، کون سی بڑی بات ہوئی؟ نہ نہ، سبحان قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ ہم سے زیادتی ہوگی، تو ہی معاف نہیں کرے گا تو کہاں جائیں، اور کوئی درا مارا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، بات ہو گیا، یہ چلا گیا۔ ان کو اللہ نے فرمایا اب آپ کی بھی مدت پوری ہو گئی، اب آپ نے جانا ہے دنیا کی طرف، اور تمہیں میں بتانا چاہتا تھا کہ شیطان کیسے حملے کرتا ہے، دوستی میں آ کر، قسمیں اٹھا کر، طلاقیں کر کے، یہ میں نے بتانا تھا۔ اب تم بھی جاؤ، اب تمہارا مقابلہ ہوگا، اپنے اولاد کو بتاؤ کہ اس کو دشمن سمجھو، یہ مختلف رنگوں میں آئے گا تمہارے خلاف، تمہیں ورغلائے گا، اس کی بات نہیں ماننی، اس کے بات پر نہیں چلنا۔ یہ اکڑ گیا، اکڑنے والا مردود ہو گیا آدم علیہ السلام۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا، بعض تفسیریں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کو مشرق میں پھینکا، مائی ہوا کو مغرب میں پھینکا، 40 سال تک روتے رہے اور پھرتے رہے، اور یہ ہوا وہ ہوا، یہ سارے اسرائیلیات ہیں، یہ نہیں ہے۔ آدم توبہ وہیں منظور ہوئی، توبہ وہیں منظور ہوئی۔ اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ جی تو وہاں منظور ہے، پھر جنت سے کیوں نکالا، یہ تو وہاں رہے تھے، تو آپ کہیں کہ آدم جنت کے لیے پیدا ہوئے تھے کہ دنیا کے لیے؟ پیدائش سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ انی جاعل فی الجنت، یا انی جاعل فی الارض؟ فی الارض تھا، زمین، وہ تو آنا تھا، وہ تو اس لیے تو نہیں نکالے گئے کہ انہوں نے کیا، یہ تو ایک واقعہ اللہ نے بتا دیا، اصل انہوں نے اپنے پروگرام پر آنا تھا، وہ نہ آتے تو ہم کہاں ہوتے؟ کہہ دیجئے اب مزے کرتے جنت میں، شاہ صاحب مائی ہوا تے مائی آدم تے اللہ رحم کرے، ابا آدم نے بڑی زیادتی کی تھی، ایسے جنت میں مزے کرے، وہ خیر دینا تو کتنے ان نہیں ہوتے، تو کہاں ہوتا وہاں تو بچے نہیں پیدا ہوتے، تو اس لیے وہ آئے تو بنا، نظام چلا، بن گئے، ایسے بھی نہیں، آنے کے بعد ہی سب کچھ مل گیا۔ اس لیے آدم نے آنا تھا اپنے پروگرام پر، یہ جو قصے ہیں کہ ادھر مغربی اور مشرق میں اور یہ اور وہ پہچانتے نہیں تھے اور فلاں فلاں، یہ سب قصے ہیں۔ اللہ نے وہیں فیصلہ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں نے توبہ منظور کر لی، اب جاؤ زمین کے طرف، لوگوں کو سمجھاؤ جس کام کے لیے میں نے پیدا کیا، اگر اپنے پیدائش کے مقصد کو پہچانیں گے سیدھے واپس آئیں گے، اگر نہیں پہچانیں گے تو جائیں گے،
بس یہ آ گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ جب کہ ہم نے فرشتوں کو اسجدوا لِآدَم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے کیا، واستکبر تیوری چڑھائی، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ہو گیا کافروں سے، وَقُلْنَا ہم نے کہا یا آدم، اے آدم اسکن رہے انت تو وزوجک تیری بیوی الجنت جنت میں، وَقُلَا کھاؤ تم دونوں منہا اس جنت سے رغدن وافر، رغدن وافر جو جان سے کھاؤ جتنا کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا حَيْثُ شِئْتُمَا جہاں سے تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اور نہ قریب جانا اس درخت کے۔ کس چیز کا درخت تھا؟ کوئی کہتے انگور کا تھا، کوئی کہتے کھجور کا تھا، کوئی کہتے گندم کا تھا، جس کا بھی تھا اللہ کے رسول نے نہیں بتایا تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے پیچھے پڑنے کی؟ جو بھی تھا اللہ نے امتحان لینا تھا کہ یہ کتنے اس میں ہے اور ٹریننگ کرانی تھی۔ اجکانا فی اججی ولا تقربا شجرہ فتکونا من الظالمین ہو جاؤ گے نادانوں میں سے، فازلہم الشیطان پس پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے، ازلہم لغزش دی ان کو، اور الشیطان آنا اسے، فاخرجہما پس نکالا ان دونوں کو، مما اس جگہ سے کانا کی تھی فی اس کے اندر، وَقُلْنَا ہم نے کہا اے بھی تو بعضکم لبعضٍ عدو تم بھی اتر جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے جنت اوپر ہے اور جنت ہے، جنت بات کریں جنت ہوگی تو آدم کہاں تھے؟ آدم کہاں تھے؟ اور جنت اوپر ہے، میں نے بتایا اوپر 7 آسمان ہیں، آسمانوں پر 100 جنت ہیں، جنتوں کے اوپر میدان ہے جس کو میدان مزید کہتے ہیں، اوپر عرش الہی سمندر ہے، سمندر کے اوپر عرش الہی ہے، وَكَانَ عَرْشُ عَلَى الْمَاءِ وہاں اللہ کا دیدار ہوگا، جمعے کو اللہ اپنا کلام سنائیں گے، سارا نظام اوپر ہے، آج سمجھا نہیں، نیچے سجین ہے، نیچے جہنم ہوگی، جنت اوپر ہوگی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو یہ ہو گیا، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ پھسلایا ان دونوں کو، ذلت کے معنی پھسلنے کو کہتے ہیں، پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے انہا اسے، فَأَخْرَجَهُمَا پس نکالا ان دونوں کو، مما اس جگہ سے کانا کہ تھی فی اس کے اندر، وَقُلْنَا ہم نے کہا یا اے بیتو اتر جاؤ جنت سے، ابھی نیچے جاؤ، بعضکم لبعضٍ عدو بعض تمہارے بعض کے دشمن، یعنی ابلیس تمہارا دشمن تم اس کے دشمن، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین کے اندر مستقر ٹھکانہ ہے، کچھ دن رہنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور فائدہ اٹھانا ایک زمانے تک جتنا اللہ چاہے گا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ پس سیکھی آدم علیہ السلام نے میں ربی اپنے رب سے کلمات چند کلمے، وہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، کلمات فتاب علیہ اللہ نے رجوع کی اس کے اوپر، فرمایا چلو معاف ہو گئی، جب معافی مانگ لی تو بات ختم ہو گئی، عظیم فتاب علیہ اس پر رجوع کر لی، انہو هو التواب الرحیم وہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ قولنا ہم نے کہا اے بھی تو ترجع منا اسی جميعا سب، اب جاؤ بھائی، ابلیس بھی چلا گیا تم بھی جاؤ، وَلَكُمْ تمہارے جميعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پس اگر آ جائے تمہارے پاس، اما یاتین آ جائے تمہارے پاس، منی میری طرف سے ہدن ہدایت کتاب آ جائے، اللہ کے پیغمبر آ جائے، فمن تبع ہدایا پر جس نے تابعداری کی میرے ہدایت کی، یعنی اس پر چلتا رہا، فلا خوف علیہم اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون نہ غمگین ہوں گے۔ خوف ہوتے ہیں آئندہ زمانے کے حالات میں کہ کوئی خوف نہیں ہوگا کہ میں جہنم میں جاؤں گا، جب اعمال بھی ٹھیک ہے عقیدہ بھی ٹھیک ہے، اس کو خوف کیا ہے؟ اور حزن کہتے ہیں کسی چیز کے چھوڑنے پر افسوس، دنیا کے چھوڑنے کا بھی ان کو کوئی غم نہیں ہوگا اور آخرت کی بھی فکر نہیں ہوگی، فلا خوف علیہم اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون نہ غمگین ہوں گے، والذین کفروا ہاں جنہوں نے کفر کیا، اڑے رہے شیطان کے ساتھی رہے، وکذبوا بآیاتنا ہماری آیتوں کو جھٹلایا، قرآن کا انکار کیا، تورات انجیل زبور کا انکار کیا، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وہ صاحب آگ کے، ہم فِيهَا خَالِدُونَ ہمیشہ رہیں گے وہ، پھر تو جہنم میں ہے ان کے لیے اصحاب النار،
کیونکہ وہاں خلود ہے، خلود کے ساتھ ابداً آ جاتا ہے، تو پھر معنی ہوتا ہے دوام کا، ہمیشہ۔ خلود تو سب کا ہوگا، گناہگار بھی جائیں گے، کافر بھی جائیں گے، گناہگار سزا پا کر نکلیں گے، کافر ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے۔ تو کافروں کے لیے تو دوام ہے، اس لیے کہیں خالدین کے ساتھ ابداً آتا ہے، ایسے بھی نہیں کافروں کے لیے ابداً آتا ہے۔ عام خلود سب کا ہوگا، لیکن یہاں اللہ نے ایک نظام بتایا کہ جانا تو آپ نے دنیا کی طرف تھا، چلے جاؤ، میری طرف سے ہدایت آئیں گی، انبیاء علیہ السلام آئیں گے، ان کے ذریعے سے کتابیں آئیں گی، صحیفے آئیں گی، جنہوں نے مان لیا میرے نبی کے طریقے پر چلے بس وہ کامیاب اور کامران ہوگا، اور جس نے انکار کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہ قرآن نہیں ہے، ہم نہیں مانتے تو نہ مانو، جہنم میں جاؤ، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ کوئی زیادہ تمہاری وجہ سے کوئی جنت خالی رہ جائے گی؟ نہیں مانتے تو نہ مانو۔ ایک کہتا ہے میں اسلام نہیں مانتا، مجھے قرآن کی نہیں ہے تو نہ صحیح کرنا تجھے۔ جس کو ضرورت ہے اس کے لیے وقت بھی نکالے گا، وقت محنت بھی کرے گا، دماغ سوزی بھی کرے گا، کہ ہماری تو کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے قرآن سے وابستہ ہونا۔ جو کہتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس تو دولت ہے، تو دولت لے کے جاؤ وہاں، پھر بچ جاؤ۔ پھر دولت تو نہیں بچائے گی، اقتدار نہیں بچائے گا، اللہ کا کلام بچائے گا۔ فرمایا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، دیکھا ہم نے، اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے اور تم اس کو اپنا لو، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سبحان، کتنا آسان راستہ بتایا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے میرے ذات سے انکار کیا، شرک کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، میرا کلام بھی جھٹلایا، اس کے ساتھ توجہ نہیں کی، اولئک اصحاب النار، یہ صاحب آگ کے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل کا جو میں نے بتایا کہ وہ وزیر اعظم صاحب نے کل 2 بجے بلایا، اور حالات اس قسم کے ہیں کہ جانا اس لیے ضروری ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلے جو ہیں وہ رحمت کی کر لیں، اور قوم کے لیے، ملک کے لیے، چونکہ ملک کے حالات ایک قسم کے نہیں ہیں، یہ بیماریاں، اس کے علاوہ بہت سے مسائل ہیں، ملک کا نظام ہے، تو اس لیے میں تو جاؤں گا، تو انشاءاللہ قاری شمس الدین شاہ صاحب آئیں گے، میرے آنے تک یہ دہرائیں گے، یہ دہرانا بھی اچھا ہے، دہرائیں گی بھی، سبق بھی پکا ہوگا، سبق ہو ناغہ نہ ہو، کسی وقت انسان کے حالات ہوتے ہیں، چلو مجبوری ہوتی ہے، لیکن آپ ناغہ نہ کریں، ناغے میں بھی برکت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے آپ باقاعدہ آئیں، اور باقاعدہ اول سے آخر تک، یہاں تک یہ لفظی ترجمہ دہرانا، کوئی اپنے دیکھو جہاں کمی ہوگی تو انشاءاللہ پورا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے کل کا انشاءاللہ ایسا ہوگا، اگر میں جلدی آ گیا تو میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ پھر آخر میں، اور لیٹ ہو گیا تو پھر آپ بس اسی پر اکتفا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، صلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی درجات وتبلغنا باقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر لنا امورنا ما راحت لقلوبنا وابداننا وسلامت والعافیت فی دیننا ودنیانا وکن صاحبنا فی سفرنا وخلیفتا فی آلنا واتمس علی وجوہ اعداء فلا یستطیعون النضی ولا المجیء الینا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔ میں آپ کو وہ کل کا جو ہمارا فیصلہ ہوا وہ پڑھا کر سناتا ہوں، تاکہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے ساتھیوں کو بھی